بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور ملکہ زرنکاش۔ سفید رنگ کا یہ ایک بہت بڑا محل تھا۔ محل میں موجود ہر چیز سفید رنگ کی دکھائی دے رہی تھی۔ فرش، دیواریں، قالین، کھڑکیاں، دروازے، حتیٰ کہ دروازوں پر لہراتے ہوئے پردے اور فرنیچر سب سفید رنگ کے تھے۔ اس محل کی بالکونی میں ایک نہایت خوبصورت عورت پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے آثار تھے اور اس کی سرخ سرخ آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہے۔ اس وقت وہ آسمان پر نگاہیں جمائے کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ آسمان پر ابھرنے والے ایک سیاہ دبے پر پڑی اور وہ چونک اٹھی اور جلدی سے سیدھی ہو کر اس سیاہ دبے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی جیسے کرن چمک اٹھی۔ سیاہ دبا بتدریج پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا قلین تھا۔ یوں یوں اڑن قلین قریب آتا جا رہا تھا تو عورت کی آنکھوں میں چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ قلین پر ایک دیو سوار تھا جس نے زیر حصے پر پیلے رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا جس پر بھورے رنگ کی داریاں تھیں۔ دیو بے حد خوفناک شکل والا تھا۔ اس کے سر پر دو مڑے ہوئے سینگ تھے۔ اس کی ایک لمبی سی چوٹی تھی جو ہوا میں اڑنے کی وجہ سے لہرا رہی تھی۔ دیو کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا ایک صندوقچہ تھا جسے اس نے نہایت مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا تھا۔ جیسے اسے خطرہ ہو کہ صندوقچہ کوئی اس سے چھین نہ لے، عورت جو اصل میں سفید محل کی ملکہ تھی، دیو کے ہاتھ میں موجود سنہرے رنگ کے صندوقچے کو دیکھ کر وہ مسرت سے کھلی جا رہی تھی۔ اس ملکہ کا نام ملکہ زرنکاش تھا کیونکہ یہ بے حد ظالم اور مغرور عورت تھی، اسی لیے اس کی رعایا اسے ظالم ملکہ کے نام سے جانتی تھی۔ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ظالم ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ جادو وغیرہ بھی جانتی ہے اور اس کے قبضے میں بڑے بڑے جن اور دیو ہیں جو ہر وقت نہ صرف ملکہ کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ وہ رایا کے ارد گرد بھی منڈلاتے رہتے ہیں، اور جو بھی ملکہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے ملکہ کے جاسوس جن اسے فوراً اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ملکہ اسے غداری کے جرم میں ہولناک سزائیں دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج پوری رایا میں کسی کو بھی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ ملکہ کے خلاف کوئی بات زبان پر لاتا۔ ملکہ نے زیرا بختر سے لیس ایک بہت بڑی فوج بنا رکھی تھی جو آئے دن آس پاس کے ملکوں پر دہشت برپا رکھتی اور ظالم فوج پوری کی پوری بستیاں تباہ کرتی اور لوٹ مار مچا کر واپس آتی۔ اور اس کے علاوہ ملکہ نے پورے ملک کے غریب لوگوں پر بے جا ٹیکس عائد کر رکھے تھے اور جو وہ کماتے تھے ملکہ کے حکم کے مطابق انہیں اس میں سے 3/4 حصہ ملکہ کے خزانے میں جمع کروانا پڑتا۔ اگر کوئی ملکہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا، اپنی کمائی ملکہ کے خزانے میں جمع نہ کرواتا تو اس بیچارے کی شامت ہی آ جاتی۔ ملکہ اسے اور اس کے سارے خاندان کو کتوں سے نچوا دیتی اور ان کی کٹی لاشیں شہر کے سب سے بڑے چوک پر لٹکا دیتی۔ قلین تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا اور پھر وہ اڑتے اڑتے ملکہ سے کچھ فاصلے پر بالکونی میں اتر آیا۔ گشاٹا دیو عظیم ملکہ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہے۔ چوٹی والے دیو نے ملکہ کے سامنے آ کر باقاعدہ گورش بجا کر 7 بار سلام کرتے ہوئے کہا، او گشاٹا دیو، تم اتنے دن کہاں رہے؟ ہم تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ملکہ نے اس کی جانب دیکھ کر قدرے غصیلے لہجے میں کہا، میں معافی چاہتا ہوں ملکہ عالیہ، اصل میں مجھے متاجہ کو ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی، یہ بڑی مشکل سے میرے قابو میں آیا ہے۔ اس کی تلاش میں نے پوری دنیا کے ایک ایک پہاڑ کو چھان مارا، سمندروں کے نیچے تلاش کیا، پتال تک ہو آیا ہوں، مگر اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ پھر بڑی مشکل سے اس کا سراغ ملا، یہ وادی شیطان کے علاقے میں چھپا ہوا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ وادی شیطان میں جانے کی کسی انسان کو تو کیا بڑے سے بڑے جادوگر کے بس کی بات نہیں، مگر ملکہ عالیہ، اتفاق سے میں وادی شیطان میں جانے کے ایک محافظ راستے سے واقف تھا۔ چنانچہ میں اس راستے سے وہاں گیا اور متاچا کو فوراً پکڑ لیا اور اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گشاٹا دیو نے مؤدبانہ انداز میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور بولا، ملکہ عالیہ، یہ ہے وہ سنہری صندوقچہ جس میں متاچا بند ہے، یہ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے گشاٹا دیو نے نہایت مؤدبانہ انداز میں صندوقچہ دونوں ہاتھوں پر رکھا اور جھک کر ملکہ کے آگے پیش کر دیا۔ او بہت خوب گشاٹا، بہت خوب، ہم تمہارے اس کارنامے پر بہت خوش ہوئے، بہت خوش۔ اسی خوشی میں ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم ہماری رایا میں سے اپنی پسند کے 20 صحت مند انسانوں کو کھا سکتے ہو۔ ملکہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور گشاٹا دیو خوشی سے اچھل پڑا۔ او بہت بہت شکریہ ملکہ عالیہ، میں واقعی کئی دنوں سے بھوکا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، گشاٹا دیو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور زور زور سے ملکہ کی خدمت میں سلام پیش کرنے لگا۔ اب جاؤ ہم ذرا اس متاچا کی خبر لے لیں، ہمیں اس بدبخت نے بے حد پریشان کر رکھا تھا، اب دیکھو میں اس کا کیا شر کرتی ہوں۔ ملکہ نے اس بار کرخت لہجے میں کہا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، گشاٹا دیو نے کہا اور الٹے قدموں چلتا ہوا اپنے قلین پر جا بیٹھا اور پھر قالین تیزی سے بلند ہو کر واپس اٹھتا چلا گیا۔ ملکہ سنہری صندوقچہ سنبھالے ہوئے نہایت باوقارانہ انداز میں چلتی ہوئی بالکونی سے ہٹائی
اور راہداریوں میں سے ہوتی ہوئی اپنے مخصوص کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں جا بجا انسانی کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھیں، جگہ جگہ انسانی خون جم کر سیاہ ہو چکا تھا، دیواروں پر بڑی بڑی تلواریں اور کلہاڑے لٹک رہے تھے۔ کمرے کی دائیں جانب انتہائی کونے میں سفید رنگ کا ایک گول پتھر پڑا ہوا تھا، جس کے ارد گرد سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ ملکہ چلتی ہوئی اس گول پتھر کے قریب آ بیٹھی۔ اس نے سنہری صندوقچہ ایک طرف رکھ دیا اور منتر پڑھ کر بار بار سفید پتھر پر پھونکنے لگی۔ وہ کافی دیر تک یہی عمل کرتی رہی، پھر اچانک پتھر میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ گھومنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی اور پھر اچانک ایک شعلہ سا چمکا اور پھر پتھر کی جگہ ایک ہیبت ناک شکل والا سوکھا سڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ نما ایک انسان نمودار ہوا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں بڑے ڈھانچے کے جسم پر زبردستی کسی نے کھال منڈ دی ہو۔ اس کا پیٹ اندر کو دنسا ہوا تھا اور ناک، منہ اور آنکھوں کی جگہ گہرے گہرے گڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے سر کے عین وسط میں خنجر پیوست تھا۔ کیا بات ہے ملکہ، تم نے مردار جادوگر کو کس لیے بلایا ہے؟ اچانک اس ہڈیوں بڑے ڈھانچے کے منہ سے خرخراتی ہوئی لیکن بہت کرخت آواز نکلی۔ او مقدس مردار جادوگر، میں آپ کو بے وقت تکلیف دینے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی آپ کو بلا وجہ یاد نہیں کرتی۔ مجھے آپ سے ایک نہایت ضروری کام تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ملکہ نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں اس کے سامنے سر ٹیکتے ہوئے کہا۔ کہو کیا بات ہے؟ مردار جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ جی بہتر، ملکہ نے کہا، پھر کہنے لگی، مقدس مردار جادوگر، جیسا کہ میں پچھلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آپ سے معلوم کیا تھا کہ میری موت کب اور کیسے ہوگی، آپ نے جواب دیا تھا کہ میری موت انتہائی ہولناک اور لرزہ خیز ہوگی اور مجھے ایک دبلا پتلا بوڑھا سا انسان مارے گا، مگر کیسے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ نے بتایا تھا کہ میری موت کا راز اس دنیا میں صرف متاجہ جانتا ہے۔ وہ بڑا انسان جب تک متاجہ سے میری موت کا راز معلوم نہیں کر لیتا، تب تک وہ مجھے کسی قسم کا کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ مقدس مردار جادوگر، میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر قیمت پر متاجہ اور اس بڑے انسان کو پکڑوں گی اور ان دونوں کو فوراً ہلاک کر دوں گی، تاکہ میری زندگی امر ہو جائے اور میری موت کا خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے۔ چنانچہ میں نے تگ و دو شروع کر دی، میرے غلام دیو حرکت میں آ گئے اور پھر آخر کار آج میرا یہ غلام گشاٹا متاشا کو پکڑ لانے میں کامیاب ہو گیا اور میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ سے مشورہ کر سکوں اس متاچا کو میں کس طرح ہلاک کروں۔ ملکہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ملکہ زرنکاش، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، مردار جادوگر نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور ملکہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی، تم نے متاچا کو پکڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دوسری غلطی تم نے اسے میرے پاس لا کر کی۔ اس طرح اب متاچا کو دیوتاؤں کے اصولوں کے مطابق تم ہلاک نہیں کر سکتی، کیونکہ اس پر میرے مقدس سائے پڑ گئے ہیں۔ اب متاچا تمہارے ساتھ رہے گا، چاہے تم اپنے ساتھ رکھنا چاہو یا نہ رکھو۔ اگر تم چاہو تو یہ تمہارا غلام بن سکتا ہے۔ اگر تم اسے نہ پکڑتے تو وہ بوڑھا انسان بھلا کیسے اسے ڈھونڈ پاتا؟ اسے متاشا ڈھونڈنے کے لیے کئی دشواریاں عبور کرنی پڑتی، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی متاشا پکڑ ہی نہ پاتا۔ اب متاچا ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا اور وہ بھی ظاہری حالت میں۔ دوسرے لفظوں میں تم اپنی موت کے پیغام کو ہر وقت ساتھ لیے پھرو گی۔ اگر تم نے اسے غلطی سے بھی مارنے کی کوشش کی تو دیوتا تمہیں فوراً ہلاک کر دیں گے۔ اوہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مقدس مردار جادوگر؟ میں ملکہ ہکلاہٹ زدہ لہجے میں بولی۔ مقدس مردار جادوگر کی بات سن کر اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی لہرانے لگی تھی۔ اب اگر تم زیادہ عرصے تک زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ چل ہمیں تعقف کے بعد مردار جادوگر نے کہا اور ملکہ چونک پڑی۔ وہ کیا مقدس جادوگر؟ جلدی بتلائیے، اس نے بے چین لہجے میں کہا۔ وہ یہ کہ اب تم کسی طرح اس بوڑھے انسان کو اغوا کر اندھے شیطان کنویں میں الٹا لٹکوا دو اور وہ وہاں سے کبھی نہ نکل پائے، اور جب تک وہ کنویں میں الٹا لٹکا رہے گا تب تک تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اور اگر میں اسے ہلاک کر دوں تو یہ بہتر نہیں رہے گا۔ مقدس مردار جادوگر، ملکہ زرنکاش نے جلدی سے کہا، نہیں، اگر تم نے اسے مارنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا تو وہ تمہارے لیے سخت خطرہ بن جائے گا۔ وہ دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے۔ اس کی موت کی حسرت لے کر بڑے بڑے جادوگر موت کی گوش میں چلے گئے ہیں۔ بس تم میرا مشورہ مانو اور اسے اغوا کر کے شیطان کنویں میں الٹا لٹکا دو۔ 10 دن تک اگر وہ اس اندھے کنویں سے نہ نکل سکا تو وہ ہی مر جائے گا اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ مردار جادوگر کہتا چلا گیا۔ او بہت بہت شکریہ مقدس مردار جادوگر، میں ابھی جا کر اس انسان کو اغوا کا بندوبست کرتی ہوں۔ مگر مقدس جادوگر، یہ انسان کون ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کے علاوہ میں اسے کس طرح سے اغوا کروں؟ ملکہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تم نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کا نام خواجہ عمرو یار ہے اور وہ اس وقت ایک نیک انسان سردار امیر حمزہ کے لشکر کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ لشکر شہنشاہ فرز صاحب کی سرگوبی کے لیے کوشاں ہے۔
عمرو یار نامی یہ انسان اس قدر خطرناک ہے کہ اس نے شہنشاہ افراسیاب جیسے جادوگر کے ناک میں بھی دم کر رکھا ہے، وہ ہر وقت اس کی جان کو روتا رہتا ہے۔ عمرو یار کو اغوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی غار میں سو رہا ہو تو تم فوراً محتاجہ اور یا کسی چوٹی والے دیو کو عمرو یار کے اغوا کے لیے بھیج دو۔ محتاجہ کی موجودگی میں اس پر گہری نیند طاری ہو جائے گی اور چوٹی والا دیو اسے نہایت آسانی سے اٹھا دے گا۔ یاد رکھنا یہ عمل صرف اسی صورت میں ہو جب وہ کسی غار میں آرام کر رہا ہو۔ مردار جادوگر کہتا چلا گیا اور ملکہ اس کی باتیں نہایت غور و خوض سے سننے لگی۔ عمرو یار آخر تم چاہتے کیا ہو؟ آج ہمیں یہ بات تم صاف صاف بتا دو، ہم تمہاری شکایتیں سن سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ کبھی کوئی شکایت لے کر آ رہا ہے کہ ایک عمرو نے دھوکے سے میری اشرفیاں لوٹ لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمرو نے اس سے ہیرے ہتھیار لیے، غرض ہر آدمی تمہاری جان کو رو رہا ہے۔ آخر کیوں؟ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جواب دو۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو یار کو گورتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں کہا۔ عمرو یار ان کے سامنے یوں یتیم اور مسکین سی صورت بنائے کھڑا تھا جیسے وہ واقعی کوئی معصوم بچہ ہو اور اس نے کبھی کوئی جرم ہی نہ کیا ہو۔ یا امیر، لوگ خواہ خواہ مجھے بندہ فقیر پر بہتان لگاتے رہتے ہیں، میں نے آج تک کسی سے کوئی چیز نہیں ہتھیائی اور نہ ہی کسی کو لوٹا۔ آپ ہی بتائیے، اگر میں اسی طرح لوٹ مار کرتا تو میرے پاس کس قدر دولت ہوتی؟ اگر دولت ہوتی تو میں قرض داروں سے چھپتا کیوں پھرتا؟ ان کے قرض نہ اتار دیتا۔ عمرو نے معصوم لہجے میں کہا۔ جھوٹ مت بولو عمرو، ہم جانتے ہیں ہمارے قبیلے کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کا تم نے قرض نہ دینا ہو۔ تم کئی بار قرض داروں کو چکما دے کر ہم سے بھی بہت کچھ لے چکے ہو، مگر ہم نے کبھی مرا نہیں مانا۔ جب بھی کوئی شخص تمہاری شکایت دے کر یہاں آیا، ہم نے اپنے خزانے سے اس کی جوری بھر دی، مگر آج تم نے جو حرکت کی ہے اس کا ہمیں تم پر شدید غصہ ہے اور آج ہم تمہیں کسی طور پر نہیں بخشیں گے۔ آج ہم تم سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتیں گے کہ تم ہمارے دوست ہو۔ آج تمہیں اپنی کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ سردار امیر حمزہ بے حد غصے میں نظر آ رہے تھے۔ آج تک عمرو یار نے کبھی انہیں اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا، ویسے سے سردار امیر حمزہ کے غصے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے خیمے میں تھا کہ سردار امیر حمزہ کے ایک خاص ملازم نے اسے پیغام دے کر سردار امیر حمزہ نے اسے فوراً اپنے خیمے میں طلب کیا۔ وہ جہاں ہے اور جس حال میں ہے فوراً ان کے پاس پہنچے۔ عمرو یہ نرالا حکم سن کر حیران ضرور ہوا، مگر پھر وہ فوراً تیار ہو کر امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا اور تب سے سردار امیر حمزہ اس پر مسلسل برس رہے تھے۔ لیکن سردار میرا قصور تو بتلائیے، میں نے آخر ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو آپ مجھ پر اتنے برہم ہو رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں پوچھا۔ قصور؟ ہم سے اپنا قصور پوچھتے ہو جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں۔ عمرو باخدا، ہمیں تم سے کم از کم یہ امید ہرگز نہ تھی کہ تم بھی یہ حرکت کر سکتے ہو۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تم سدا کے لالچی آدمی ہو، مگر یہ نہیں جانتے کہ تم دولت کے لیے ایسی گھٹیا حرکت بھی کر سکتے ہو۔ سردار امیر حمزہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور عمرو حیرت زدہ انداز میں پلکیں جھپکانے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار؟ کچھ مجھے بتلائیے تو، حیرت سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ باخدا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میری کس حرکت کو گھٹیا کہہ رہے ہیں، مجھے بتلائیے یا امیر، کہیں میں حیرت کی شدت سے مر ہی نہ جاؤں۔ عمرو یار نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ او نہیں، اب تمہاری یہ اداکاریاں تمہیں میرے انصاف کے ہاتھوں نہیں بچا سکیں گی عمرو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سردار امیر حمزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او میں کہاں جاؤں؟ یا امیر جلدی سے بتلائیے، بات کیا ہے؟ مجھے کیا میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کیا مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمرو نے سچ مچ سر پیٹتے ہوئے کہا۔ سردار امیر حمزہ نے غسیلی نگاہوں سے اس کی جانب گورتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اس کا مطلب ہے تم اب شہزادی انجم کو بھی جاننے سے انکار کرو گے؟ شہزادی انجم؟ کیا مطلب؟ یہ شہزادی انجم کون ہے؟ عمرو نے سچ مچ حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہمیں یہی معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے، ٹھہرو ابھی بتاتا ہوں، سردار نے کہا اور انہوں نے 3 بار تالی بجائی۔ فوراً ہی خیمے کا پردہ ہٹا اور ان کا محافظ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجائی ہوئی تھیں۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور اس نے سرخ رنگ کا دلہنوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ عمرو حیرت سے آنکھیں پھاڑے لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی کون ہے اور اس کا اس سے کیا تعلق ہے، اور سردار امیر حمزہ نے اسے کیوں بلایا ہے۔ ادھر آؤ بیٹی ہمارے پاس، سردار امیر حمزہ نے خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھ کر نہایت مشفقانہ لہجے میں کہا اور وہ لڑکی سردار امیر حمزہ کے قریب آ گئی۔ دیکھو بیٹی، کیا یہی ہے وہ شخص جس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا؟ انہوں نے شفقت سے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر عمرو کی جانب دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جی ہاں، یہی ہے، وہ یہی ہے عمرو یار، اس نے روتے ہوئے کہا اور سردار امیر حمزہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے قہر بھری نگاہوں سے عمرو کی جانب دیکھا۔ عمرو نے سہم کر نظریں جھکا لیں۔ کیوں عمرو، اب بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو؟ انہوں نے قہر انگیز لہجے میں کہا۔ مگر کیسی غلطی عالم پناہ، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، عمرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ او نہیں،
تو ہم تمہیں تفصیل بتاتے ہیں، شاید تمہیں یاد آ جائے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ سردار امیر حمزہ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ جی بیوی؟ وہ ہکلایا۔ ہاں شہزادی انجم، یعنی تمہاری بیوی ہے۔ یہ جنگل میں راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلی تھی اور اتفاق سے تم اسے راستے میں مل گئے۔ اس نے اس وقت بہت سے قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ ان زیورات کو دیکھ کر تمہارے دل میں لالچ آ گیا، تم نے شہزادی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگے اور اس سے زبردستی شادی کر لی، پھر اس کے سارے زیورات چھین لیے اور تم نے اسے اپنی طرف سے گلا گھونٹ کر مار دیا اور اسے غار میں پھینک آئے۔ لیکن عمرو تم شاید بھول گئے تھے کہ مارنے والے سے زیادہ طاقت بچانے والے میں ہے۔ شہزادی اس وقت مری نہیں تھی، صرف بے ہوش ہوئی تھی اور وہ غار سے نکل کر فریاد لے کر ہمارے پاس چلی آئی۔ اب تم ہمیں بتاؤ کہ ہم تمہارے اس گناہ فعل کی کیا سزا دیں؟ تم نے شہزادی کو مارنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی، اب بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ سردار امیر حمزہ کہتے چلے گئے اور عمرو ان کی باتیں سن کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جیسے آندیاں سی چل رہی تھیں۔ وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی روتی ہوئی شہزادی اور کبھی سردار امیر حمزہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ سب غلط ہے یا امیر؟ خدا کی قسم میں اس شہزادی کو نہیں جانتا، میں اسے زندگی میں پہلی بار آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے سردار، انہوں نے ہی میرے زیور لوٹے اور انہوں نے ہی میرے سامنے سارے زیور اپنے تھیلے میں ڈالے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ان کا تھیلا کھول کر دیکھ لیں۔ میرے زیورات کی نشانی یہ ہے کہ ہر زیور پر دو دو ستاروں والے سفید ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر میرے زیورات ان کے تھیلے میں سے نہ نکلے تو بے شک آپ میری گردن اڑا دیجیے گا۔ شہزادی انجم نے روتے روتے اچانک بے حد غصیلے لہجے میں کہا۔ او دھوکے باز عورت، کیوں مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اور تم مجھے کب ملی تھی؟ میں تو تمہیں آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ عمرو نے اس پر غصیلے لہجے میں اس کی جانب گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، ابھی جھوٹ سچ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اپنی زنبیل الٹاؤ، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سردار امیر حمزہ نے پیچو پچاؤ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سردار، میں اپنی زنبیل کیوں الٹوں، آپ جانتے ہیں؟ عمرو نے کچھ کہنا چاہا لیکن سردار امیر حمزہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، تم زنبیل الٹاؤ، یہ ہمارا حکم ہے، سمجھے؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور عمرو نے غصے سے شہزادی کی جانب دیکھا۔ پھر بیچارگی کے عالم میں اس نے کندھے سے زنبیل اتاری اور خیالوں ہی خیالوں میں زنبیل کو تھوڑا سا خزانہ نکالنے کا حکم دیا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور زنبیل کا سارا خزانہ باہر آ جاتا تو وہاں خزانے کے پہاڑ بن جاتے۔ عمرو نے زنبیل امیر حمزہ کے سامنے الٹ دی اور زنبیل سے جیسے خزانے کا ڈھیر امٹ آیا۔ وہ رہے سردار، وہ رہے، وہ دیکھیے میرے زیورات، اچانک شہزادی انجم نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور سردار امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ عمرو بھی چونک پڑا، کیونکہ جس طرح کے زیورات کا ذکر شہزادی انجم نے کیا تھا خوب ہو بہو ویسے ہی چند زیورات خزانے پر چمک رہے تھے۔ یہ دیکھیے سردار، یہ رہے میرے زیور اور دیکھیے ان پر میرا باقاعدہ نام بھی کندہ ہوا ہے۔ شہزادی انجم نے جلدی سے زیور اٹھا کر سردار امیر حمزہ کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہا اور سردار امیر حمزہ نے دیکھا واقعی اس پر شہزادی انجم کا نام کندہ ہوا ہے۔ انہوں نے غصے سے عمرو یار کی جانب دیکھا، جس کا یہ حال تھا کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ ساکت و سامت کھڑا حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان زیورات کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کہتے ہو عمرو؟ سردار امیر حمزہ نے گراتے ہوئے کہا۔ میں عمرو ہکلا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے عمرو، تم نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ ایک تو تم نے جرم کیا اور پھر اسے چھپانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے رہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہم ابھی اور اسی وقت تمہارا سر قلم کر دیں، مگر نہیں، ہم تمہارا فیصلہ کل صبح کھلے میدان میں کریں گے اور پھر جو لوگوں کی رائے ہوگی تمہیں اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ سردار امیر حمزہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے 3 بار تالی بجائی، فوراً ہی 2 نیزہ بردار محافظ اندر داخل ہوئے۔ عمرو کو اپنی حراست میں لے لو اور اسے لے جا کر کال کوٹری میں بند کر دو، سردار امیر حمزہ نے بے حد کرخت لہجے میں کہا اور عمرو چونک پڑا۔ سردار، یہ میرے خلاف سازش ہے، مجھے جان بوجھ کر مصیبت میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں اس دھوکہ باز لڑکی کو جانتا تک نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں سردار، عمرو یار نے بری طرح سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اس کا فیصلہ کل ہوگا، لے جاؤ اسے، سردار امیر حمزہ نے نہایت کرخت لہجے میں کہا اور دونوں محافظوں نے اس کی کمر سے نیزے لگا دیے۔ ارے سردار، میری بات تو سنیے، ارے سردار، ارے ٹھہرو کم بختو، مجھے اپنا خزانہ تو لے لینے دو، ارے عمرو بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ نہیں عمرو، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تمہارا خزانہ بھی ہماری تحویل میں رہے گا، سردار امیر حمزہ نے ٹھوس لہجے میں کہا اور عمرو کے ہاتھوں کے سچ مچ طوطے اڑ گئے۔ سردار، یہ بے انصافی ہے، یہ غلط ہے۔ میں عمرو چیختا رہا مگر سردار کے اشارے پر وہ عمرو کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ سردار امیر حمزہ نے سر پکڑ کر ہونٹ بھینچ لیے، وہ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہے، پھر لڑکی کی طرف مڑے، پھر وہ بری طرح سے چونک پڑے کیونکہ شہزادی انجم وہاں موجود نہ تھی۔ ارے شہزادی انجم کہاں گئی؟ وہ حیرت سے بڑبڑائے۔
پھر وہ زمین پر سے عمرو کا خزانہ غائب دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑے۔ ٹھیک اسی وقت خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک محافظ گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا۔ سردار سردار عمرو ہمارے ہاتھوں نکل بھاگا ہے۔ ہم نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ چھلاوے کی مانند سامنے پہاڑی سلسلے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا۔ او سردار امیر حمزہ کے منہ سے نکلا اور ان کے چہرے پر بے بنا تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ عمرو چیختا ہوا محافظوں کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ محافظوں نے اسے بری طرح سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ باہی لوگ حیرت زدہ نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک عمرو یار نے ایک محافظ کو زوردار دھکا دیا اور دوسرے کے پیٹ پر کوہنی ماری۔ دونوں محافظ بکھلا اٹھے۔ یہی لمحہ عمرو کے لیے کافی تھا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی جوتے نکال کر پاؤں میں ڈالے اور اپنے جوتے زنبیل میں ڈال کر اچانک پوری طاقت سے سامنے کی جانب آ کھڑا ہوا۔ سپاہی سے پکڑنے کے لیے بری طرح سے چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے مگر سلیمانی جوتوں کی وجہ سے وہ عمرو کو نہ پکڑ سکے۔ ارے پکڑو پکڑو نہ جانے پائے، وہ چلانے لگے۔ ان کے شور مچانے پر کئی اور محافظ بھی عمرو کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے مگر وہ عمرو ہی کیا جو ان کے قابو میں آ جاتا۔ وہ ہرن کی مانند چونکڑیاں برتا ہوا بجلی کی سی تیزی سے سامنے پہاڑیوں کی جانب دوڑتا چلا گیا۔ سپاہی سے پکڑنے کے لیے تیزی سے بھاگ رہے تھے مگر عمرو کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ اس کے گرد کو بھی نہ پا سکے اور عمرو بھاگتا ہوا پہاڑی ٹیلوں کے پاس آ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر اسے دور دور تک کسی سپاہی کا نام و نشان تک نظر نہ آیا تو وہ رک گیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اسے شہزادی انجم پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا جس نے خواہ خواہ جھوٹ کا سہارا لے کر اسے سردار امیر حمزہ کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ اس کی زنبیل میں شہزادی کے زیورات کس طرح سے آ گئے اور شہزادی امیر حمزہ سے کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ یہ وہ تمام باتیں پریشانی کے عالم میں سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سب سے زیادہ اسے دکھ اپنے خزانے کا تھا جو سردار امیر حمزہ کے خیمے میں رہ گیا تھا۔ وہ چاہتا تو سلیمانی چادر اوڑھ کر سردار امیر حمزہ کے خیمے میں جا کر اپنا خزانہ واپس لا سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکے گا مگر سردار امیر حمزہ اس کی بو سونگ کر اسے فوراً اس کی آمد کا پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے اس بات کا پتہ چلائے کہ شہزادی انجم کون ہے اور اس کے خلاف سازش کیوں کر رہی ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کرے گا تب تک وہ واپس لشکر میں ہرگز نہیں جائے گا۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ فاصلے سے بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے آنے والی سپاہی یہاں تک کان پہنچے ہیں۔ وہ جلدی سے جھپٹ کر ایک پہاڑی کی طرف مڑا۔ پھر اچانک اس کی نگاہ ایک غار پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اسے غار میں چھپ جانا چاہیے اور جب سپاہی اسے تلاش کر کے ناکام واپس لوٹ جائیں گے تو وہ غار سے نکل جائے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر غار میں گھس گیا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھی۔ عمرو نے غار کو اچھی طرح سے دیکھ بھال لیا کہ کہیں اس میں سانپ یا کوئی دوسرا جانور نہ ہو۔ پھر وہ اطمینان کے ساتھ غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے لوگوں کے بولنے اور ان کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ شاید وہ اسے تلاش کرتے کرتے یہاں تک آن پہنچے تھے۔ عمرو نے جلدی سے سلیمانی چادر نکالی اور اسے کندھوں پر ڈال لیا۔ اب وہ مطمئن تھا کیونکہ سلیمانی چادر کی وجہ سے وہ غائب ہو چکا تھا۔ اگر سپاہی اس کی تلاش میں غار میں بھی آ جاتے تب بھی وہ عمرو کو تلاش نہ کر پاتے۔ مگر کافی دیر تک غار میں کوئی داخل نہ ہوا تو عمرو نے اطمینان ہو کر چادر کندھوں سے اتار دی اور واپس زنبیل میں ڈال لی اور کچھ دیر آرام کی غرض سے وہیں لیٹ گیا۔ اس پر چند لمحوں بعد غنودگی طاری ہو گئی۔ اس نے سر جھٹک کر نیند کو دور کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور وہ وہیں سو گیا۔ ابھی سے وہاں سوئے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک غار میں نیلے رنگ کا دھواں نمودار ہوا اور پھر اس دھوئیں نے اچانک ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ وہ سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی خوفناک لاش دکھائی دے رہی تھی۔ نیلا چہرہ، گول گول مگر سرخ آنکھیں، ناک کی جگہ ایک گہرا گڑھا اور دانت نمایاں طور پر دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اس کی حلق سے ہنسنے کی عجیب سی آواز نکل رہی تھی۔ ہی گشاٹا آ جاؤ، شکار یہاں موجود ہے۔ ہی اس نے عجیب سی ہنستے ہوئے کسی کو آواز دی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی غار میں ایک لہیم شہیم مونچھوں والا دیو نمودار ہوا۔ اس کے بدن پر پیلے رنگ کا زیر جامہ تھا۔ سر پر 2 سینگوں کے علاوہ ایک لمبی سی چوٹی بھی تھی۔ عمرو کو سوتا دیکھ کر اس کی آنکھیں مسرت سے جیسے کھل اٹھیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور عمرو کے قریب اکڑوں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ عمرو کی کمر میں ڈالا اور دوسرا سینے پر رکھ کر اسے اٹھا لیا۔ سیاہ لبادے والی نیلی مخلوق کے حلق سے بددستور ہنسی کی آواز نکل رہی تھی۔ گشاٹا دیو نے عمرو یار کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال دیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں لے جانا ہے اسے؟ گشاٹا دیو نے نیلی بلا سے پوچھا۔ ملکہ عالیہ نے حکم دیا ہے اسے اغوا کر کے فوری شیطانی کنویں میں الٹا لٹکانا ہے۔ بلا جو اصل میں متاچا تھا نے ہنستے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ او مگر میں نہیں جانتا کہ شیطانی کنواں کہاں ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ دیو نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ، متاچا نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر ہوا میں تیرتا ہوا غار سے باہر نکل گیا۔ گشاٹا دیو بھی عمرو کو اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے غار سے باہر آ گیا۔
متاچا غار سے باہر آ کر اور دونوں بازو پھیلا کر کسی پرندے کی مانند فضا میں اڑنے لگا۔ گشاٹا دیو نے بھی اس کی تلقین کی اور وہ امرو کو اٹھائے ہوئے متاچا کے پیچھے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ گشاٹا اپنی رفتار کو حد درجے تک تیز کر لو، کیونکہ شیطانی کنواں یہاں سے لاکھوں کوس دور ہے، ہمیں وہاں بہت جلد پہنچنا ہے۔ متاچا نے سر گھما کر گشاٹا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور گشاٹا دیو نے سر ہلا دیا، اور پھر ان دونوں نے ہی اپنے اڑنے کی رفتار بڑھانی شروع کر دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر تیزی سے اڑنے لگے کہ کوسوں کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے ہونے لگا۔ ان کا یہ سفر کئی گھنٹوں تک جاری رہا، پھر ان کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ گشاٹا وہ دیکھو، وہ سامنے تم سرخ پہاڑیاں دیکھ رہے ہو؟ متاچا نے نیچے داہد نگاہ میں پھیلی ہوئی سرخ پہاڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں، کیا شیطانی کنواں اس علاقے میں ہے؟ گشاٹا نے پوچھا۔ ہاں، شیطانی کنواں اس بڑے پہاڑ کے عقب میں ایک نیلی غار میں ہے، ہمیں اس نیلی غار میں جانا ہوگا، مگر بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے، متاچا نے کہا، اور گشاٹا چونک پڑا۔ ہوشیاری اور چالاکی سے، مگر کیوں؟ وہ حیرانی سے بولا۔ وہ اس لیے کہ یہ ساری وادی شیطان وادی کہلاتی ہے اور اس سارے علاقے پر شیطان کی حکومت ہے۔ وہ کسی غیر شیطانی وجود کو یہاں کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہاں ہر طرف شیطان دیوتا نے اپنے محافظ اور خوفناک بلائیں چھوڑ رکھی ہیں، جو ہر وقت وادی کی حفاظت کرتی ہیں اور وادی میں کسی غیر شیطانی جسم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ خاص طور پر ان بلاؤں کا گھیرا نیلی غار کے قریب اور اندر بے حد سخت ہے، کیونکہ اس غار میں شیطانی قوتیں اس دیوتا کے بت کی پوجا کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ چونکہ ایک مسلمان انسان ہے، اس لیے ہمیں اس غار میں تو کجا شیطانی بلائیں اپنی وادی میں بھی نہ گھسنے دیں گی۔ متاچا کہتا چلا گیا۔ او، پھر ہم اس آدمزاد کو اس غار میں کس طرح سے لٹکائیں گے؟ گشاٹا دیو نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، متاچا نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ گشاٹا چونکا۔ وہ یہ کہ تم اس آدمزاد کو اپنے منہ میں ڈال لو اور اپنے منہ کو مضبوطی سے بند کر لو۔ کوئی تمہیں جتنا ہی بولنے کو کہے، مگر تم نے نہیں بولنا، نہ ہی منہ کھولنا۔ تم خود کو گونگا دیو ثابت کرو گے۔ میں یہ ظاہر کروں گا کہ ہم شیطان دیوتا کی پوجا کرنے آئے ہیں۔ ہم بھی چونکہ شیطانی قوتیں ہیں، اس لیے شیطانی بلائیں ہمارا راستہ ہرگز نہیں روکیں گی اور ہمیں دیوتا کے بت کی عبادت کے بہانے غار میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر ایک مرتبہ ہم غار میں داخل ہو گئے تو امرو کو غار میں لٹکانا ہمارے لیے ذرا مشکل نہ ہوگا۔ متاچا نے کہا، اور گشاٹا اس کی بات کو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے اپنا بھاڑ جیسا منہ کھولا اور امرو کو سالم اپنے منہ میں ڈال لیا، اور پھر اس نے اپنا منہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے، اب انسان کی ہلکی سی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ آؤ ہم شیطانی وادی میں چلیں، متاچا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ سرخ پہاڑیوں کی جانب پرواز کرنے لگا۔ گشاٹا بھی سر ہلا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ جادوگر ملکہ اپنے محل کے کمرے خاص میں بیٹھی زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد دو بڑی بڑی مونچھوں والے وزیر سر جھکائے نہایت موتبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ملکہ کے سامنے زمین پر امرو یر کے خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ملکہ فاخرانہ انداز میں کہکے لگا رہی تھی۔ دیکھا وزیر اعظم، ہم نے دنیا کا یار اور مکار انسان امرو یر کے ساتھ کیسی چال چلی؟ نہ صرف ہم نے شہزادی انجم بن کر اس کی ساری دولت ہتھیا لی، بلکہ اسے سردار امیر حمزہ کی نظروں سے گرا کر ایک ایسی جگہ بند کر دیا جہاں سے وہ قیامت تک نہیں نکل سکتا۔ جادوگر ملکہ نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، ہم تو آپ کی عظمت کے پہلے دن سے ہی قائل تھے۔ آپ نے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کی تو ساری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ پوری رائے آپ کے گن گاتی ہیں اور آپ کا نام لے کر جیتی ہے۔ در حقیقت امرو یار جیسے شیطان کو دھوکہ دینا اور اسے شیطانی کنویں میں قید کرنا آپ جیسے عقلمند اور عظیم ملکہ کا ہی کام تھا، ورنہ دنیا کے بڑے بڑے جادوگر امرو یار کو ہاتھ لگانے کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک وزیر نے نہایت خوشامدانہ انداز میں ملکہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور اپنی خوشامد سن کر ملکہ پھولی نہ سمائی، اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ او وزیر اعظم، ہم تمہارے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوشی ہوئی ہے، یہ لو ہماری طرف سے تمہارا انعام۔ ملکہ نے خوشی سے اپنے گلے میں پڑا ہوا سچے موتیوں کا ہار نکال کر وزیر کی جانب اچھالتے ہوئے کہا، جسے وزیر نے یوں دبوچ لیا جیسے اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ بہت بہت شکریہ ملکہ عالیہ، بہت بہت شکریہ۔ اس نے انتہائی مسرت انداز میں ملکہ کو جھک جھک کر سلام کرنے شروع کر دیے۔ دوسرا شخص اس کے تمام عرصے میں بالکل خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر پرسوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ کیا بات ہے خناتو، تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تم ہمارے اس کارنامے پر خوش نہیں ہوئے؟ ملکہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے قدرے غسیلے لہجے میں کہا۔ نہیں ملکہ عالیہ، ایسی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ واقعی یہ کارنامہ آپ جیسی عظیم ملکہ سر انجام دے سکتی تھی، لیکن وہ بکھلا کر جلدی سے بولا۔ لیکن کیا؟ تم خاموش کیوں ہوگے؟ ملکہ غسیلے لہجے میں بولی۔ لیکن ملکہ عالیہ، اگر جان کے مان پاؤں تو عرض کروں، اس نے نہایت موتبانہ لہجے میں کہا۔ ملکہ اس کی جانب گورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی، تمہیں ایمان دی جاتی ہے، جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ ملکہ عالیہ گستاخی معاف، آپ نے امرو یار جیسے انسان کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ آپ یہ نہیں جانتی کہ وہ کس قدر خطرناک ترین انسان ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ نے غلطی سے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال لیا ہے۔
دوسرے شخص خناتو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور ملکہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ خونی نگاہوں سے خناتو کی جانب دیکھنے لگی۔ اوہ کاش کاش خناتو، ہم نے تمہیں جان کی مان نہ دی ہوتی تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہاری بوٹیاں کتوں کے آگے ڈال دیتے۔ تم نے ایسی بات ہمارے سامنے کرنے کی جرت کیوں کی؟ ملکہ نے گراتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، میں معافی چاہتا ہوں، میں سمرو یار کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ ایک ایسا چھلاوا ہے جو موت سے بھی زیادہ تیز رفتار اور خطرناک ہے۔ اسے آج تک قیاد و بند کی بڑی بڑی سلاخیں نہ روک سکیں۔ اگر وہ شیطانی کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ملکہ عالیہ یقیناً شیطان نگری میں ادھم مچا دے گا۔ کناتو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بکتے ہو؟ وہ شیطانی کنویں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ شیطانی کنویں میں اگر دنیا کے بڑے سے بڑا جادوگر کو بھی لٹکا دیا جائے تو وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ وہ امرو تو ایک عام سا انسان ہے، وہ کنویں سے کس طرح سے نکلے گا؟ کنویں سے نکلنے کی بات تو دور رہی، اس وقت تک ہوش میں نہیں آئے گا جب تک ہمارے محافظ روم متاچا اس کے قریب ہیں۔ اس کی بو ہمیشہ اس کے حوث پر چھائی رہے گی، وہ چند ہی دنوں میں مر جائے گا، ملکہ نے بتایا۔ او پھر ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، ورنہ میں تو گھبرا رہا تھا اگر وہ شیطانی کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً شیطان دیوتا کی اس پر نظر پڑ جائے گی اور شیطان دیوتا اس نیک انسان کو دیکھ کر یقیناً چونک اٹھیں گے اور اس بات کا ہر صورت میں پتہ چلائیں گے کہ یہ انسان ان کی نگری میں آیا تو کس طرح آیا، اور ملکہ عالیہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس انسان کو آپ نے چوری چھپے ان کی اجازت کے بغیر ان کے کنویں میں چھپایا تھا تو وہ یقیناً آپ سے خفا ہوں گے، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں اگر شیطان دیوتا کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کی تمام شیطانی کنویں سلب کر لیتے ہیں۔ میں اسی بات پر پریشان ہو رہا تھا، خناتو کہتا چلا گیا۔ او خناتو، واقع تم بہت دور اندیش ہو، ہم نے یہ بات سوچی بھی نہیں تھی، لیکن تم فکر مت کرو، عمرو یار اس کنویں سے قیامت تک نہیں نکل سکے گا۔ اس کے مرتے ہی متاچا اس کی لاش کو چاٹ چاٹ کر ختم کر دے گا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر بلا شیطان دیوتا کو اس کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ ملکہ نے مطمئن لہجے میں کہا، اور خناتو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا مینڈک پھدکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس مینڈک کا سر لمبا اور بھناکو کی مانی تھا۔ او بھناپو مینڈک، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ جادوگر ملکہ نے اس کی جانب دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی بھناپو مینڈک اس کے سب سے بڑے استاد جادوگر فراشان کی روح کا محافظ ہے۔ ملکہ فوراً اپنے کمرہ خاص میں پہنچو، آقا فراشان جادو کی مقدس روح وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مینڈک نے تیز انسانی لہجے میں جواب دیا اور ملکہ بری طرح سے چونک پڑی۔ او مقدس استاد کی روح، اور میرے کمرے خاص میں؟ اوہ جلدی چلو میں آ رہی ہوں، ملکہ نے جلدی سے اچھل کر تخت سے اترتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وزیر اور خناتو وہیں ادب سے سر جھکائے کھڑے رہے۔ ملکہ کے پیچھے مینڈک بھی پھدکتا ہوا باہر آ گیا۔ ملکہ تیزی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے خاص میں آ گئی۔ کمرے میں ہر طرف لبان اور کافور کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی اور سامنے دیوار کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کا ہیولا لہرا رہا تھا۔ اس ہیولے پر جا بجا سفید دبے دکھائی دے رہے تھے۔ ملکہ ہیولے کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی اور فوراً اس کے سامنے گھٹنوں کے بل نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ استاد محترم، آپ اور میرے غریب خانے پر یقین جانیے میں آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ حکم فرمائیے مقدس استاد، میں آپ کی کیا خدمت بجا لا سکتی ہوں؟ ملکہ نے نہایت عاجزی اور انکساری سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ زرنکاش، میں یہاں تم سے اپنی خدمت کرانے نہیں آیا بلکہ تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ تم نے ایک بہت بڑی بھول کی ہے اور وہ بھول تمہاری موت کا سبب بننے والی ہے۔ ہیولے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ بھول؟ کیسی بھول مقدس استاد؟ ملکہ حیرانی سے بولی۔ تم نے مردار جادوگر کے کہنے کے مطابق عمرو یار کو اغوا کروا کر شیطانی کنویں میں الٹا لٹکوا دیا ہے، مگر تم نے یہ غلطی کی ہے اسے کنویں میں لٹکوانے سے قبل اسی کراماتی زنبیل اس کے کندھے سے نہیں اتاری۔ تم نہیں جانتی زرنکاش اس کی زنبیل کس قدر کارآمد ہے۔ اگر تم اس کی زنبیل اس کے کندھے سے اتروا لیتی تو واقعی عمرو یار قیامت تک اس کنویں میں سے نہ نکل پاتا اور وہیں مر جاتا، لیکن تمہاری ذرا سی بھی غلطی کی وجہ سے اس نے زنبیل سے وہ کام دکھایا جس کے متعلق تم سنو گی تو تمہارے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ جادوگر کی روح نے کہا اور وہ پریشان ہوگی۔ کیا مطلب؟ مقدس استاد کی روح، اس نے کون سا کام دکھا دیا؟ وہ کلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس عمرو یار نے نہ صرف شیطانی کنویں سے رہائی حاصل کر لی ہے بلکہ اس نے تمہارے غلام متاچا کو بھی اپنے بس میں کر لیا ہے، اور سب سے خطرناک کام اس نے یہ کیا ہے، اس نے شیطان نگری کے دیوتا شیطان بدھ کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ مقدس جادوگر کی روح نے کہا، اور ملکہ اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ اوہ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شدید حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے چل آئی۔ یہ سب ہو گیا ہے زرنکاش صرف تمہاری بھول کی وجہ سے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو بے شک پردہ سامری پر سارا منظر دیکھ کر میری بات کی تصدیق کر لو۔ اوہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ پوری قوت سے چل آئی، پھر وہ الٹے قدموں زور سے گھومی اور وہاں سے شعلہ بن کر تیزی سے فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔
عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سفید اور سرخ رنگ کی مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ ان کی وجہ سے ہی عمرو یار کو ہوش میں آیا تھا۔ وہ چند لمحے ناشعوری کی کیفیت میں رہا، پھر جلد ہی اس کا شعور جاگ اٹھا اور پھر وہ خود کو ایک تاریک جگہ پر الٹا لٹکا دے کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے پاؤں ایک مضبوط رسی سے بندھے ہوئے تھے، جس کا دوسرا سرا اوپر کی جانب دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو یار حیرت زدہ انداز میں سوچ رہا تھا کہ اسے یہاں سے کس نے اور کیوں الٹا لٹکا دیا، اور وہ یہاں کیسے آ گیا۔ وہ تو سردار امیر حمزہ کے سپاہیوں سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپا تھا، اور غار میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور اب وہ کہاں ہے؟ اسے یہاں قید کرنے والا کون ہے؟ وہ سوچتا چلا گیا۔ پھر اپنے سامنے لہراتی ہوئی مکھیاں دیکھ کر وہ مزید حیرت زدہ رہ گیا۔ ارے یہ خوشبو والی مکھیاں زنبیل سے باہر کس طرح نکل آئیں؟ وہ حیرت زدہ انداز میں بڑبڑایا۔ اس کی حیرت بجا تھی، کیونکہ یہ خوشبو والی مکھیاں اسے ایک نیک انسان نے تحفے میں دی تھیں۔ عمرو نے اس نیک آدمی کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، جس پر اس نیک آدمی نے خوش ہو کر عمرو کو یہ مکھیاں دیں اور کہا تھا اگر کبھی کسی مصیبت میں پھنس جائے اور کسی خطرناک جگہ پر بے ہوش ہو جائے تو یہ مکھیاں آپ ہی آپ نکل کر اتنی خوشبو چھوڑیں گی کہ فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ خواہ یہ بے ہوشی جادو یا تلسم کی کیوں نہ ہو، یہ وجہ وہی تھی کہ وہ حیران ہو رہا تھا کہ وہ تو سویا ہوا تھا، پھر بے ہوش کس طرح سے ہو گیا، اور مکھیاں کے بنبھنانے کا انداز بتلا رہا تھا کہ عمرو کی یہ بے ہوشی جادو کے ذریعے ہوئی تھی۔ عمرو کافی دیر تک غور کرتا رہا، پھر اس نے مکھیوں کو زنبیل میں جانے کا اشارہ کیا۔ مکھیاں اس کے اشارے پر فوراً زنبیل میں چلی گئیں۔ عمرو اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکھیوں کی وجہ سے وہاں جو ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ان کے زنبیل میں جاتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ الٹا لٹنے کی وجہ سے عمرو کو بے پناہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک عمرو کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی سماعت سے کسی عجیب سی مخلوق کے سانس لینے کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت عمرو کے عین سامنے کچھ فاصلے پر دو سرخ سرخ انگارے سے روشن ہوئے۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک وہاں ایک خوفناک آواز ابھری اور عمرو چونک پڑا، اور دو انگارے تیرتے ہوئے تیزی سے عمرو کے قریب آ گئے۔ عمرو کو اچانک اپنے قریب بے پناہ ناگوار بو محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ پرے ہٹو، تم سے کتنی گندی بو آ رہی ہے، عمرو نے کراہت آمیز لہجے میں چیخ کر کہا۔ جواب میں گراہٹ نما عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر اچانک وہاں ایک دیا نمودار ہوا اور ہر طرف ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں عمرو کی نظر ایک سیاہ لبادے والی خوفناک شکل والی بلا پر پڑی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ خوفناک شکل والی بلا ہاتھ میں دیا اٹھائے ہوئے حیرت زدہ انداز میں عمرو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عمرو نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس خوفناک مخلوق کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے پناہ وحشت اور خوف چھایا ہوا تھا۔ میں متاچا ہوں، مگر تمہیں ہوش کیسے آ گیا؟ میری بو سے تو لوگوں کو صدیوں تک ہوش نہیں آتا۔ پھر متاچا کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اس کی حیرت پر عمرو کو کس قدر ڈھارس بندی، وہ جلدی اپنا خوف دور کرنے کے لیے تھوک نکلنے لگا۔ پھر جلدی سے بولا، میں کانٹا جادوگر ہوں، مجھ میں یہ خاصیت ہے، میں زیادہ دیر تک بے ہوش نہیں رہ سکتا، مجھے فوراً ہوش آ جاتا ہے، چاہے مجھے تمہاری بو ہوش کرے یا کوئی اور۔ حیرت انگیز، تم تو کانٹا جادوگر نہیں ہو، میں جانتا ہوں، تم عمرو یار ہو، مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ متاچا نے حیرت سے کہا۔ جھوٹ اور میں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تماچا؟ او میرا مطلب ہے کتاچا، عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بکو مت، سیدھی طرح بتاؤ تم ہوش میں کیسے آئے ہو؟ متاچا نے غصیلے لہجے میں کہا اور عمرو کے نزدیک آ گیا۔ او نہیں، دور ہٹو گندی مخلوق، عمرو نے ناک پکڑتے ہوئے غصے سے اس کا سیاہ لبادہ پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ عمرو کا دھکا کچھ اس قدر زوردار تھا کہ متاچا دور تک لڑکتا گیا اور اس کا لبادہ کھل کر عمرو کے ہاتھ میں رہ گیا، اور پھر اچانک کنواں متاچے کی زوردار چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ بری طرح سے فضا میں تڑپنے لگا، جیسے اسے زندہ آگ میں جلا دیا جا رہا ہو۔ دیا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس کے باوجود متاچا کا ہڈیوں بھرا نیلا جسم چمک رہا تھا۔ عمرو حیرت کے عالم میں اسے تڑپتے اور چیختا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہوا اور وہ اس طرح کیوں چیخ رہا ہے۔ میرا لباس مجھے واپس دے دو، عمرو جلدی کرو، میرا لباس مجھے واپس دے دو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ عمرو وہ بری طرح سے چیختا ہوا کہنے لگا، اور عمرو کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس بلا کی طاقت کا راز اس لبادے میں ہے۔ جب تک یہ سیاہ لبادہ اس کے جسم پر رہتا ہے تب تک بلا ٹھیک رہتی ہے، اور اس کے جسم سے لبادہ ہٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر عمرو نے جلدی سے اس کی لبادہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو عمرو؟ یہ لباس مجھے دے دو، میں مر جاؤں گا۔ عمرو وہ بری طرح سے چلانے لگا۔ تو مر جاؤ مجھے کیا؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں عمرو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، مت مارو مجھے، دے دو میرا لباس۔ وہ چلایا۔ ایک شرط پر میں تمہارا یہ لباس دوں گا، عمرو نے کہا۔
مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے عمرو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر شرط مانوں گا۔ متاچا نے فوراً شرط قبول کرتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بہت تکلیف میں مبتلا تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مجھے اس رسی سے آزاد کر کے سیدھا کرو اور مجھے یہاں سے باہر نکالو، پھر میں تم سے باقی باتیں پوچھوں گا۔ او ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں سے نکال دیتا ہوں، لیکن یہاں سے تمہارے لیے باہر جانا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ متاچا نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ عمرو حیرت سے بولا۔ یہ شیطانی کنواں ہے اور یہاں پر تمہیں میں نے شیطان دیوتا کی نگاہ سے بچا کر قید کیا تھا، جادوگر ملکہ کے حکم سے۔ متاچا نے چیختے ہوئے کہا۔ جادوگر ملکہ؟ کیا مطلب؟ یہ جادوگر ملکہ کون ہے؟ عمرو نے حیرت سے دوبارہ نام دہراتے ہوئے کہا اور متاچا نے مختصر لفظوں میں عمرو کو ساری رواداری سنا دی، جسے سن کر عمرو کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ وہ تو اس ظالم ملکہ کی میرے ہاتھوں موت آنی ہے جو اس نے میرے ساتھ دشمنی مول لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس ظالم ملکہ کے متعلق پہلے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن مجھے اس سے براہ راست ٹکرانے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس نے خود چونکہ مجھے اغوا کروایا ہے اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اب میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا وہ ساری عمر اپنی غلطی پر روتی رہے گی۔ عمرو نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے عمرو، لیکن مجھے میرا لباس تو دے دو، اب تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ اگر تم نے مجھے چند لمحوں تک لباس واپس نہ کیا تو میرا جسم جل کر خاک ہو جائے گا۔ متاچا نے ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے کہا۔ ہوں، تم وعدہ کرو اور اپنے شیطان دیوتا کی قسم کھاؤ کہ مجھ سے غداری نہیں کرو گے اور ہر قیمت پر میرا ساتھ دو گے، پھر میں تمہیں تمہارا لباس واپس دے دوں گا۔ عمرو نے فوراً چال چلتے ہوئے کہا۔ متاچا پہلے تو ہچکچایا مگر آخر سے مجبوراً قسم کھانی ہی پڑ گئی اور عمرو نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر اس کا لباس اسے واپس لوٹا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب قسم کھانے کے بعد متاچا کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ شیطانی بلاؤں اور جادوگروں کی یہی خاص بات ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دیوتا کی قسم کھا لیں اور اپنی قسم کا پاس نہ رکھیں تو وہ فوراً جل کر وضم ہو جاتے ہیں۔ لباس واپس ملنے کے بعد متاچا نے سکھ کا سانس لیا، وہ اڑ کر اوپر ہوا اور اس نے عمرو کو رسی سے آزاد کر کے سیدھا کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب وہ دونوں فضا میں معلق تھے۔ ہاں بتاؤ کیا ارادے ہیں؟ عمرو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب ہم اس کنویں سے کس طرح سے نکلیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، متاچا نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ عمرو نے فوراً پوچھا۔ وہ حل ہے تو بہت مشکل اور مجھے بتانا تو نہیں چاہیے، مگر میں چونکہ تم سے وعدہ کر چکا ہوں اور قسم بھی کھا لی ہے، اس لیے مجبوراً تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب حل یہ ہے کہ ہم کسی طرح شیطان دیوتا کو اغوا کر لو اور اسے کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں سے اسے کوئی نہ نکال سکے۔ جب تک شیطان دیوتا تمہارے قبضے میں رہیں گے تب تک شیطان قبیلہ تمہیں کوئی گز نہیں پہنچائے گا، مگر یاد رکھنا یوں ہی تم نے انہیں شیطان دیوتا واپس کیا وہ تمہارے بدترین دشمن بن جائیں گے اور جب تک تمہیں ہلاک نہ کریں گے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ تو پھر میں کبھی انہیں شیطان دیوتا واپس کروں گا ہی نہیں، عمرو نے جلدی سے کہا۔ نہیں، شیطان دیوتا کو تم جہاں بھی چھپاؤ گے، شیطان بستی سے نکلتے ہی وہ تمہاری قید سے آزاد ہو جائیں گے اور واپس اپنی جگہ خود بخود پہنچ جائیں گے، اس لیے جو قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ متاچا نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، پھر ڈر کس بات کا؟ تم مجھے شیطان دیوتا کے پاس پہنچا دو۔ عمرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر آنکھیں بند کرو، اور ہاں، آنکھیں بند کرنے سے قبل یہ بھی اچھی طرح سے سن لو، شیطان دیوتا جہاں ہے وہاں بھی بے حد سخت پہرا ہے، انہیں اغوا کرنا بے حد مشکل کام ہے۔ متاچا نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ او نہیں، ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ اس وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اسے ایک لمحے بعد اس کے قدم دوبارہ زمین پر جا لگے۔ آنکھیں کھول دو عمرو، ہوشیار ہو جاؤ، تم شیطان دیوتا کے خاص کمرے میں پہنچ گئے ہو۔ متاچا کی سرگوشی عمرو کے کان میں پڑی تو عمرو نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس وقت ایک زرد رنگ کے عجیب و غریب کمرے میں کھڑا تھا۔ کمرے میں ہر طرف زرد رنگ کا دھواں سا پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف انسانی کھوپڑیاں اور مڑی توڑی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، ان کا رنگ بھی زردی مائل تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ایک زرد رنگ کا نہایت خوفناک شکل کا بت پڑا تھا، جس کے منہ سے زرد رنگ کا دھواں خارج ہو رہا تھا۔ اس چبوترے کے ارد گرد سفید رنگ کی بجلیاں تڑپ رہی تھیں اور زمین پر زرد رنگ کی خوفناک سانپ بچھو کل بلا رہے تھے جو خسار کی حد میں تھے۔ جلدی کرو عمرو، اب کسی بھی طرح شیطان دیوتا کا یہ بت اٹھا لو۔ شیطان کے محافظوں کو اب تمہارے یہاں آنے کی اطلاع مل چکی ہے، اس سے قبل کہ وہ یہاں آ جائیں تم فوراً اس بت کو یہاں سے اٹھا لو، ورنہ تم یہاں سے واپس زندہ نہ جا سکو گے اور میں بھی یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ متاچا کی سرگوشی سنائی دی اور عمرو پریشان ہو گیا۔ او نہیں احمق، تو تم نے یہ سخت حفاظتی انتظامات کے متعلق پہلے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں یہاں آنے سے پہلے سوچ لیتا؟ اب میں اس بت کو یہاں سے کس طرح سے اٹھاؤں؟ اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ یہ میں نہیں جانتا، تم نے مجھے یہاں تک لانے کو کہا تھا، میں نے تمہیں یہاں تک لے آیا، اب تم جانو تمہارا کام۔ میں فی الحال یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ شیطانی بلائیں کسی بھی لمحے یہاں آ جانا چاہتی ہیں۔ وہ یہاں آ گئی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی خیر نہیں۔ اگر تم بچ گئے اور میری ضرورت محسوس کرو تو 3 بار میرا نام پکار لینا، میں فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا، ورنہ
متاچا نے کہا، اور پھر اچانک عمرو کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ارے ارے، عمرو چل آیا، مگر متاچا تو وہاں سے جا چکا تھا۔ عمرو پریشان ہو گیا۔ اسی وقت اچانک ہر طرف عجیب و غریب اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمرو یہ آوازیں سن کر بکھلا گیا۔ یا الہی، میری مدد فرما، یہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں یہ بت کس طرح سے اٹھاؤں؟ اس نے سر اٹھا کر کہا۔ پھر فوراً وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی۔ اوہ اوہ، جال الیاسی، جال الیاسی۔ وہ خوشی کے عالم میں چل آیا۔ پھر اس نے نہایت پھرتی سے زنبیل سے جال الیاسی نکال لیا۔ ٹھیک اسی وقت اچانک ہر طرف خوفناک شکلوں والی بلائیں نمودار ہوئیں۔ ان بلاؤں کو دیکھ کر عمرو بکھلا گیا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے جال الیاسی شیطانی دیوتا کے بت پر مارا۔ اسی وقت بلاؤں کے ہاتھ پھیلے اور انہوں نے عمرو کو دبوچ لیا، لیکن اس وقت تک عمرو کا جال بت پر پڑ چکا تھا۔ اس نے جال کو جھٹکا دیا تو بت چبوترے سے اچھل کر اور جال میں پھنستا ہوا عمرو کے ہاتھوں میں آ گیا۔ خبردار، چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں تمہارے دیوتا کو زمین پر مار کر توڑ دوں گا، عمرو نے اچانک بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی بلاؤں نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور وہاں سے غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر عمرو کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے شیطان دیوتا کے بت کو جال الیاسی سمیت زنبیل میں ڈال لیا۔ اسی وقت عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ وہ سنبھل کر سیدھا ہوا تو بری طرح سے چونک پڑا۔ اس وقت وہ شیطان دیوتا کے کمرے میں نہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑے دربار میں کھڑا تھا۔ دربار نہایت شاہانہ طرز پر سجا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر چیز بہت قیمتی اور دل فریب تھی۔ دائیں بائیں وزراء نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے، جبکہ سامنے ایک جڑاؤ تخت پر ایک دبلا پتلا گنجے سر والا انسان بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر 4 مڑے ہوئے سینگ تھے، آنکھیں گول گول اور چھوٹی چھوٹی، لمبا ناک، سرخ رنگ کے ہونٹ اور ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے۔ اس کے سر پر سینگوں پر ایک نہایت خوبصورت تاج جگمگا رہا تھا۔ باقی وزراء اور امراء کی شکلیں بھی ایسی ہی تھیں، مگر ان کے سروں پر سینگ اور تاج نہیں تھے۔ البتہ ان سب کے لوگوں کی کمریں کافی حد تک جھکی ہوئی تھیں۔ عمرو حیرت زدہ انداز میں ان عجیب و غریب لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دربار میں بڑے بڑے ستونوں کے قریب اسی طرح کی شکلوں والے سپاہی کھڑے تھے، جنہوں نے ہاتھوں میں بے پناہ وزنی زنجیریں اور گرز اٹھا رکھے تھے۔ پکڑ لو اس بدماش کو اور اسے فوراً ہلاک کر دو، تخت پر بیٹھے ہوئے انسان نے اچانک بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی آواز ایسی سی جیسے کوئی الو کریہا ناک آواز میں چیختا ہے۔ اس کے حکم کے ساتھ ہی زنجیروں اور گرز والے حرکت میں آگے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، خبردار، کوئی میرے نزدیک نہ آئے، تمہارا شیطان دیوتا میرے پاس ہے، اگر کوئی میرے قریب آیا تو میں تمہارے شیطان دیوتا کو توڑ دوں گا، اور تم سب اچھی طرح سے جانتے ہو، اگر شیطان دیوتا کے بت کو توڑ دیا جائے تو مہا شیطان ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر مہا شیطان ناراض ہو گیا تو وہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے گا اور تم فوراً تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ عمرو نے اچانک چیختے ہوئے کہا، اور حرکت میں آتے ہوئے سپاہی فوراً رک گئے۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سینگوں والے بادشاہ نے بے حد کرخت آواز میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا دیوتا میرے پاس ہے، یہ دیکھو، عمرو نے تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے زنبیل سے شیطان دیوتا کے بت کو باہر نکال لیا۔ دیوتا کو دیکھ کر نہ صرف بادشاہ بلکہ دربار میں موجود تمام افراد بری طرح سے چونک پڑے اور ان کے چہروں پر زردی پھیل گئی۔ او مقدس دیوتا تمہارے پاس کیسے آئے؟ یہ تو بادشاہ کلائے ہوئے لہجے میں بولا، میرا نام خواجہ عمرو یار ہے، تمہارا مقدس شیطان تو ہو گیا، اگر میں چاہوں تو تم سب کو ابھی اپنے قبضے میں بھی کر سکتا ہوں، بہرحال میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر تم لوگ اپنے دیوتا کو بچانا چاہتے ہو تو مجھے فوراً اپنی شیطان وادی سے باہر نکال دو، عمرو یار نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ تو تم شیطان بستی سے باہر نکلنا چاہتے ہو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان بستی کا اصول اور دیوتا کا حکم ہے کہ اگر کوئی مرتبہ نیک آدمزاد وادی میں آ جائے تو یہاں سے وہ زندہ واپس نہیں جا سکتا، اور تم نے تو ہمارے عظیم دیوتا کو اغوا کیا ہے، تم تو ہمارے بدترین مجرم ہو، ہم تمہیں کیوں کر اس وادی سے نکال سکتے ہیں؟ اب چونکہ تم نے ہمارے مقدس دیوتا پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے ہیں، اس لیے ہمارے قانون کے مطابق تمہارے خون سے اپنے دیوتا کو غسل دے کر پاک کریں گے، لہذا تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ سینگوں والے بادشاہ نے حکم سناتے ہوئے کہا، تو پھر میں تمہارے دیوتا کو ہی توڑ دوں گا، پھر تم کیا کرو گے؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں جواب دیا، نہیں، تم دیوتا کو ہرگز نہیں توڑ سکتے، کیونکہ اگر تم نے مقدس دیوتا کا بت توڑا تو عظیم دیوتا کا ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا اور اس عذاب سے تم بھی نہ بچ سکو گے۔ اچھی طرح سے سوچ لو، تمہارے لیے دونوں صورتوں میں موت ہے۔ ہاں، اگر تم دیوتا پر قربانی کے لیے خود کو پیش کرو اور شیطان دیوتا سے معافی مانگ لو تو تمہاری موت آسان ہو جائے گی، ورنہ تمہارا اتنا بھیانک حشر ہوگا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سینگوں والے شیطان بادشاہ نے گراتے ہوئے کہا، ناممکن، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں اور تم مجھے اپنے بس میں کر لو، مگر کیوں بول رہے ہو شیطان بادشاہ کہ میں عمرو یار برکرواں موت جادوگراں اور شعلہ تپا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ جب تک شیطان دیوتا کا بت میرے قبضے میں ہے تو تم تو کیا، تمہارا باپ مہا شیطان بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھول ہے تمہاری عمرو، اگر تم یہ غلطی نہ کرتے شاید ہم نقصان میں رہتے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے،
لیکن تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہیں لے ڈوبی۔ شیطان بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا اور عمرو چونک پڑا۔ غلطی مطلب کیسی غلطی؟ وہ چونک کر بولا۔ اگر تم مقدس شیطان بت کے سر پر موجود 2 سینگ توڑ لیتے تو ہم تمہارا واقعی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر تم سے غلطی ہوئی ہے، تم نے بت کے بال نہ توڑے۔ اب جب تک تم بال توڑو گے تب تک چاہے تو تمہارے جسم کی بوٹیاں اڑا سکتے ہیں، جو ہم ضرور کریں گے۔ پکڑ لو میرے سپاہیوں اسے اور اس کے پرخچے اڑا دو۔ شیطان بادشاہ نے پہلے عمرو سے پھر اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر چیخ کر کہا، اور اس کا حکم سن کر سپاہی ایک بار پھر حرکت میں آ گئے۔ یہ دیکھ کر عمرو پریشان ہو گیا۔ سپاہی ہاتھوں میں گرز تھامے دھیرے دھیرے عمرو کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عمرو گھبرائی ہوئی نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیطان دیوتا کے سر پر موجود بالوں کو ایک جھٹکے سے اکھاڑ لیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو لڑکھڑا گیا۔ اس کے ہاتھ سے شیطان دیوتا کا بت نکل کر نیچے گر گیا۔ یوں ہی نیچے گرا، اسی وقت زمین شک ہوئی اور اس میں سے ایک طلسمی بونا نکلا۔ وہ بت کو پکڑ کر فوراً زمین میں سما گیا اور زمین دوبارہ برابر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی دربار شیطان بادشاہ کے فلک شگاف کہکوں سے گونج اٹھا۔ عمرو یار حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیا ہو گیا۔ اس سے قبل کہ وہ سنبھلتا، شیطان سپاہی بجلی کی مانند چمک کر اس کے قریب آئے اور دوسرے لمحے عمرو موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ ہا ہا ہا، عمرو یار تم خود کو بہت بڑا یار سمجھتے ہو۔ دیکھا میں نے کس طرح سے شیطانی چال چلی کہ تمہیں بے وقوف بنا لیا۔ تم نہایت احمق اور بے وقوف انسان ہو۔ واقعی جب تک تمہارے ہاتھوں میں دیوتا کا بت تھا تب تک ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے وہ بال توڑنے کو کہا تھا۔ بال ٹوٹتے ہی شیطانی بت آزاد ہو جاتا۔ تم میری چال میں آ گئے۔ ہا ہا ہا، اسی لیے تو مجھے لوگ شیطان بادشاہ کہتے ہیں۔ ہا ہا ہا، شیطان بادشاہ نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا اور عمرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں شیطان بادشاہ کے الفاظ نہیں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے۔ وہ زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے بری طرح سے مچلنے لگا۔ اب عمرو کل آدھی رات کے وقت ہم دیوتا کے سائے میں تمہاری قربانی دیں گے اور تمہارے خون سے دیوتا کو غسل کریں گے تاکہ ان پر سے تمہارے ہاتھوں کی ناپاکی دور ہو سکے۔ جاؤ لے جاؤ اسے سیاہ بدروح کے حوالے کر دو۔ شیطان بادشاہ نے بری طرح سے ہنستے ہوئے پہلے عمرو سے اور پھر اپنے سپاہیوں سے حکم دیا۔ اس کے حکم پر 2 افراد حرکت میں اور انہوں نے زنجیروں کے سرے پکڑ لیے اور عمرو کو دوبارہ گھسیٹتے ہوئے ایک جانب لے جانے لگے۔ او وزیر شیطان، تم فوراً پتہ چلاؤ کہ اس آدمزاد انسان کو یہاں سے کس نے بھیجا اور اسے یہاں کون لایا، تاکہ ہم اس آدمزاد عمرو یار کے ساتھ ساتھ اس بدبخت کا بھی حساب برابر کر دیں۔ شیطان بادشاہ نے اپنے دائیں طرف بیٹھے شیطان وزیر کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، جو حکم عالی جاں، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ وزیر نے کھڑے ہو کر جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور دربار سے باہر جانے کے لیے مڑا اور اسی وقت بادشاہ کے سامنے سرخ شعلہ چمکا اور وہاں جادوگر ملکہ نمودار ہوئی۔ رحم رحم عظیم شیطان بادشاہ، رحم رحم۔ اس نے نمودار ہوتے ہی اچانک بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر کر چلانا شروع کر دیا۔ اوہ ملکہ زرنگاش، تم کیا بات ہے؟ کس بات پر رحم مانگ رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے اور تم لرز کیوں رہی ہو؟ بادشاہ نے حیرت زدہ انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، عظیم بادشاہ، میرے آقا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ خوفناک غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں آقا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ ملکہ زرنگاش نے بری طرح سے چلاتے ہوئے کہا، غلطی؟ کیسی غلطی؟ اوہ ہو، تو کیا اس آدمزاد عمرو کو کہیں تم نے تو وادی شیطان میں نہیں بھیجا؟ شیطان بادشاہ نے پہلے حیرت سے پھر اچانک بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، جی عظیم مالک، میں آپ کی قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ ملکہ نے بری طرح سے گڑگڑاتے ہوئے کہا، او خبیث عورت، تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے ہماری اجازت کے بغیر ایک انسان کو یہاں بھیج دیا۔ جانتے ہو اس کمبخت نے مقدس دیوتا کو اغوا کر لیا۔ اگر وہ سچ مچ مقدس دیوتا کے بت کو نقصان پہنچا دیتا تو کیا ہوتا؟ بادشاہ نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں آقا، اس لیے تو میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ آپ نہایت رحم دل اور عظیم بادشاہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں جب آپ کے پاؤں کی دھول چاٹوں گی تو آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ ملکہ نے بددستور گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی مرونی سی چھائی ہوئی تھی۔ نہیں، تمہارا جرم ناقابل تلافی ہے۔ تم نے آدمزاد کو یہاں بیچ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو ہمارے اصولوں کے مطابق گناہ گار کو فوراً سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اس لیے تمہاری موت اٹل ہو چکی ہے، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملکہ یہ سن کر بری طرح سے چیخنے چلانے لگی اور زور زور سے قسمیں کھانے لگی کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گی، مگر شیطان بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے زور سے تالی بجائی، فوراً ایک نہایت خوفناک اور ڈرونی شکل والا بھیانک اژدہا نمودار ہوا۔ اس اژدہے کے سارے جسم پر لمبے لمبے نوکدار کانٹے ابھرے ہوئے تھے اور اس کے باڑ جیسے منہ سے سینکڑوں خوفناک ڈنگ لہرا رہے تھے۔ موت اژدہے، اس بدبخت ملکہ کو فوراً سے پہلے ختم کر دو، اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، مار دو اسے، اپنے جسم کے سارے کانٹے اس کے جسم میں گاڑ دو۔ شیطان بادشاہ نے خوفناک اژدہے کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ یہ سن کر اژدہے نے ایک زوردار چنگاڑ مار کر بجلی کی سی تیزی سے ملکہ کی جانب لپکا۔
یہ دیکھ کر ملکہ زر نکاش بری طرح سے چیخنے چلانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ اژدھا اس کے قریب آ کر اس کے جسم میں اپنے کانٹے چبوتا، عین اسی وقت اژدھا وہاں سے غائب ہو گیا اور دربار کے ایک حصے میں نیلے رنگ کا دھواں تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ دیکھ کر نہ صرف شیطان بادشاہ بلکہ پورا دربار بری طرح سے چونک پڑا۔ او مہا شیطان! اور یہاں شیطان بادشاہ کے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی اور اس کی نگاہیں نیلے دھویں پر مرکوز ہو گئیں جو تیزی سے پھیل کر ایک جگہ سمٹتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک دربار تیز اور گونجدار آواز سے گونج اٹھا۔ دو محافظ سپاہی عمرو یار کو گھسیٹتے ہوئے دربار سے باہر لے آئے۔ عمرو یار بری طرح سے چیخ رہا تھا، ارے ٹھہرو، رکو، میری بات تو سنو، ارے کمبختو، میں مر جاؤں گا، ارے رک جاؤ، میرا جسم چھل رہا ہے، بدبختو، مت گھسیٹو مجھے۔ وہ بری طرح سے چلا رہا تھا، مگر محافظ سپاہیوں پر اس کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ بددستور اسے گھسیٹتا لے جا رہے تھے۔ ارے احمق کی بدبخت گنوار دھمو، تمہارا ستیہ ناس، شیطان کے پوتو، رک جاؤ، نہیں تو میں تمہارا برا حشر کروں گا، عمرو نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ سپاہی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئے اور اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر کمرے میں اچھال دیا۔ عمرو اچھل کر زمین پر گرا تو اس کے منہ سے بے اختیار زوردار چیخ نکل گئی۔ محافظ سپاہیوں نے دروازہ بند کیا اور وہاں سے فوراً غائب ہو گئے۔ اس وقت عمرو کے عین سر پر ایک سیاہ رنگ کی خوفناک بدرو نمودار ہوئی۔ اس کی ہیبت ناک اور ڈرونی شکل دیکھ کر عمرو کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اس بدرو کا سارا جسم سیاہ کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں سیرت سے ہی غائب تھے، وہ ہوا میں معلق تھے، اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور وہ بار بار چمک رہی تھیں اور ان آنکھوں میں رنگ برنگے ستارے ناچ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ عمرو یار نے دہشت زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیاہ پوش بدرو کے منہ سے خوفناک آواز خارج ہوئی، سیاہ بدرو، کیا مطلب؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عمرو یار نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں سمجھانے کے لیے، سیاہ بدرو نے کہا۔ کیا؟ عمرو ہکلایا۔ یہ اگر تم مرنا نہیں چاہتے اور اس وادی میں صحیح سلامت رہنا چاہتے ہو تو تم شیطان بادشاہ کی اطاعت قبول کر لو اور اپنا سر اس کے قدموں میں جھکا دو۔ شیطان بادشاہ بے رحم دل اور عظیم ہیں، وہ تمہاری خطا بخش دیں گے۔ اگر تم ان کی اطاعت قبول کر لو گے تو وہ تمہیں اس شیطان وادی میں ایسی مراد دیں گے کہ ساری زندگی تم یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو گے، یہاں جو تم چاہو گے تمہیں حاصل ہوگا۔ سیاہ بدرو نے کہا، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنا ایمان چھوڑ دوں اور شیطان کا مرید بن جاؤں؟ عمرو یار نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں، تمہارے لیے زندگی کا یہی راستہ ہے، ورنہ کل رات تمہاری قربانی شیطان دیوتا کے قدموں میں دے دی جائے گی اور تمہارا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے فنا ہو جائے گا۔ سیاہ پوش روح نے کہا، او نہیں، تو تم مجھے شیطان بادشاہ کے حکم سے دمکانے آئے ہو؟ عمر اس بار گراہٹ امیز لہجے میں کہنے لگا، دمکانے نہیں، سمجھانے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تو تمہیں شیطان دیوتا کے قدموں میں قربان تو کیا جائے گا ہی، مگر اس سے پہلے جو تمہارا حشر ہوگا اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکیں گے۔ سیاہ پوش بدروح نے کرخت لہجے میں کہا، کچھ بھی کر لو، میں ایک مسلمان ہوں۔ تو مسلمان اپنا سر کٹوانا تو جانتا ہے، لیکن خدا کے سوا کسی باطنی قوت کے سامنے سر جھکاتا نہیں۔ تم میرا جو چاہو حشر کرو، چاہے میری رگوں سے میرا خون کا ایک قطرہ نکال لو، مگر میں اپنے دین، اپنے مذہب کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ عمرو یار نے اٹل لہجے میں کہا، او نہیں تو پھر عذاب سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم ساری عمر اپنے جسم کو چاٹتے رہو گے اور تمہارے حلق سے نکلنے والی چیخیں قیامت تک بند نہ ہوں گی۔ سیاہ بدرو نے بے انتہائی خشک لہجے میں کہا، پھر اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی دو لکیریں نکلی اور سیدھی عمرو یار کے جسم پر بندھی ہوئی زنجیروں پر پڑیں۔ شرر کی آواز کے ساتھ دھواں سا اٹھا اور عمرو کے بدن سے زنجیریں یک لخت غائب ہو گئیں۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی کی ایک مرتبہ پھر لکیر نکلی اور کسی رسی کی مانند عمرو یار کے بدن پر لپٹتی چلی گئی۔ عمرو یار کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ وہاں جہاں سرخ روشنی لپٹی ہوئی تھی وہاں سے عمرو کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا اور کمرے میں انسانی جسم کے جلنے کی سرانٹ پھیلتی چلی گئی۔ عمرو یار چیختا چلاتا ہوا اٹھا اور بری طرح سے اچھلنے کودنے لگا۔ پورا کمرہ اس کی فلک شگاف چیخوں سے گونج رہا تھا اور ساتھ ساتھ کمرے میں سیاہ بدرو کے خوفناک کہکے گونج رہے تھے۔ اسی وقت سیاہ بدرو نے سر کو ہلا کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو اس کی آنکھوں سے روشنی نکلنا بند ہو گئی اور عمرو کے جسم پر لپٹی ہوئی سرخ لکیریں بھی غائب ہو گئیں۔ اب بھی عمرو یار زمین پر گرا بری طرح سے تڑپ اور چیخ رہا تھا۔ اس کے سارے جسم پر سیاہ رنگ کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ سیاہ بدرو کی آنکھوں سے نکلنے والی آتشی روشنی نے عمرو یار کو جگہ جگہ سے جلا دیا تھا۔ اب کہو عمرو، میری بات ماننے کو تیار ہو یا نہیں؟ سیاہ بدرو نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، بدبخت، تم کچھ بھی کر لو مگر میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ عمرو یار نے ہنزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، لو پھر بکتو۔ سیاہ بدرو گرائی اور پھر وہ اچانک عمرو یار کے جسم پر چڑھ گئی اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس پر ہزاروں من وزنی کوئی چٹان آ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ وزنی چٹان اسے بری طرح سے پیس کر رکھ دے گی۔
ملکہ بھی چونک کر اس نیلے دھوئیں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک بھاری بھرکم اور خوفناک آواز گونج اٹھی۔ شیطان بادشاہ، ملکہ زرنگاش کو چھوڑ دو، اسے کچھ مت کہو، یہ ہماری بہت پرانی پجارن ہے۔ اس نے یہ غلطی اپنی جان بچانے کے لیے کی تھی، کیونکہ اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کی موت اس عمر یار نامی انسان کے ہاتھوں ہونی ہے۔ گو اس نے ہم سے مشورہ کیے بغیر ہمارے خاص کنویں میں عمر یار کو لٹکوا دیا تھا، مگر پھر بھی ہم اسے بخش رہے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں ابھی اس سے بہت کام لینا ہے۔ یہ اپنے ملک میں ہمارے مشوروں سے کام کر رہی ہے، اور ملکہ زرنگاش میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب تم واپس اپنے ملک جاؤ اور ملک میں ہر طرف ظلم و غارت گیری کا طوفان برپا کر دو، ہر شخص کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دو، ہر انسان کے سروں پر اپنے غلام جن اور دیو مسلط کر دو، اور ہر طرف ایسی خوفناک اور بھیانک تباہی پھیلا دو کہ ہماری طبیعت خوش ہو جائے۔ نیلے دھوئیں سے آواز ابھری، جو حکم شیطان اعظم، میں ابھی جا کر آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ملکہ زرنگاش نے مسرت بھرے انداز میں جلدی سے سر جھکاتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر وہ شعلہ بن کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور سنو شیطان بادشاہ، تم فوراً اس عمر یار کو ہلاک کر دو، اسے اٹھا کر نیلی آگ میں پھینک دو، ہم اس کا وجود زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں دیکھ سکتے۔ مہا شیطان نے کہا، جو حکم عظیم شیطان، میں ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ شیطان بادشاہ نے زمین پر ماتھا رگڑتے ہوئے کہا۔ اسی وقت زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں سے نیلا دھواں بجلی بن کر غائب ہو گیا۔ جاؤ جلدی کرو اور ابھی اسی وقت عمر یار کو یہاں لاؤ، شیطان بادشاہ نے محافظوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور محافظ اس کا حکم سن کر جلدی سے دربار سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان بادشاہ نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی 7 ہاتھوں والے خوفناک دیو نمودار ہوا۔ اس کے 7 ہاتھوں میں تیز دھار والی تلواریں تھیں۔ کیا حکم آقا؟ 7 ہاتھوں والے دیو نے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ابھی چند لمحوں بعد یہاں ایک آدمزاد کو لایا جائے گا، تم اسے فوراً ہلاک کر دینا۔ شیطان بادشاہ نے اسے دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا، جو حکم۔ 7 ہاتھوں والے دیو نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب عمر یار کی آمد کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک سامنے سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور ٹھیک شیطان بادشاہ کے پیشانی میں لگا۔ شیطان بادشاہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، وہ منہ کے بل اچھل کر زمین پر گر گیا۔ اسی وقت ایک اور تیر آیا اور 7 ہاتھوں والے دیو کی آنکھ میں جا لگا۔ دیو کے حلق سے ایک زوردار چیخ کی چنگاڑ نکلی اور وہ بھی زمین پر گرا۔ اسی وقت دربار میں جیسے طوفان سا آ گیا ہو، اچانک بجلی کی کرنیں سی چمکتیں اور پھر دربار میں موجود وزراء اور امراء کے جسم ایک دھماکے سے بٹنے لگے، اور وہاں ہر طرف شیطانی مخلوق کے لوتھڑے اڑنے لگے، ہر طرف چیخو پکار کی صدائیں بلند ہوتی چلی گئیں۔ سیاہ بدرو کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ عمر یار کو اپنا دم سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سیاہ بدرو کو سے دھکیلنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سیاہ بدرو سے مسلسل دبائی جا رہی تھی۔ عمر یار کے حلق سے گٹی گٹی چیخیں نکلنے لگی۔ پھر اس نے غیر ارادی طور پر نہایت مشکل سے اپنا ایک ہاتھ زنبیل میں ڈالا اور اس میں سے ایک جھٹکے سے سلیمانی خنجر نکال لیا، اور پھر اس نے سلیمانی خنجر پوری قوت کے ساتھ سیاہ بدرو کی پسلیوں میں گھسیڑ دیا۔ سیاہ بدرو نے ایک دل زور چیخ ماری اور وہ اچھل کر عمرو پر سے پرے ہٹ گئی اور زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے اور چیخنے چلانے لگی۔ اس کی پسلیوں سے سفید رنگ کا بدبودار گاڑھا گاڑھا مواد نکلنے لگا۔ اس کی چیخیں اس قدر تیز تھی کہ عمر یار کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور زنبیل سے اس نے تلوار حیدری نکال لی اور لڑکتے ہوئے قدموں سے سیاہ بدرو کی جانب بڑھنے لگا، اور پھر وہ غصے کی شدت سے سیاہ بدرو پر پل پڑا۔ تلوار کی بے تحاشا ضربوں سے اس نے سیاہ بدرو کا کیما بنا ڈالا۔ ہر طرف بدرو کے سیاہ ٹکڑے اور سفید رنگ کا غلیظ مواد پھیل گیا، جس کی وجہ سے کمرے میں اس قدر تعفن پھیل گیا تھا کہ عمرو کو سانس لینا دوبر ہو گیا۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر اپنی تلوار اور سلیمانی خنجر صاف کر کے واپس زنبیل میں ڈالے اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ دروازہ کھول کر نہایت اطمینان سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کسی بھی طرح اس شیطان وادی سے نکل جانا چاہیے، ورنہ اس بار اگر وہ کسی شیطانی مخلوق کے ہاتھ آ گیا تو اسے دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک کر دے گی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا۔ اسی اثنا میں اس نے دور راہداری میں قدموں کی چاپ سنی۔ وہ چونک پڑا۔ اس نے نہایت پھرتی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور کندھوں پر اوڑھ لی اور غائب ہو گیا۔ ساتھ اس نے تلوار حیدری بھی زنبیل سے نکال کر ہاتھ میں لے لی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد اسے راہداری میں دور سے 3 شیطان سپاہی آتے دکھائی دیے۔ وہ اسی جانب آ رہے تھے۔ عمرو چکنا ہو گیا۔ اس نے تلوار کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور غائبی حالت میں ان کی جانب بڑھنے لگا، اور پھر وہ یوں ہی اس کے قریب پہنچا۔ وہ بجلی کی مانند تڑپا اور ان تینوں سپاہیوں کے سر پر تلوار حیدری سے اڑا دیے۔ وہ چیخ بھی نہ سکے اور زمین پر گر کر چند لمحے تڑپتے اور ساکت ہو گئے۔ تب عمرو غصے کے عالم میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس وقت بے حد جوش میں دکھائی دے رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتا ہوا وہ شیطان بادشاہ کے دربار کے دروازے تک پہنچ گیا۔ راستے میں سے جو بھی نظر آئے اس نے تلوار حیدری سے اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ شیطان بادشاہ کو دیکھ کر عمرو کے رگوں پہ میں جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو۔ شیطان بادشاہ کے قریب ایک قوی ہیکل اور خوفناک دیو کھڑا تھا، جس کے 7 ہاتھ تھے، اور شیطان بادشاہ اس دیو کو عمرو کی ہلاکت کے لیے ہدایت دے رہا تھا، جسے سن کر عمرو کا خون کھول اٹھا۔ اس نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈال کر دودی تیر کمان نکال لیا
اور اس کا رخ شیطان بادشاہ کی جانب کیا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر سر سناتا ہوا سیدھا شیطان بادشاہ کی پیشانی پر لگا۔ شیطان بادشاہ نے زوردار چیخ ماری اور اچھل کر تخت سے نیچے جا گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر 7 ہاتھوں والا دیو پلٹا، مگر اسی اثنا میں عمرو کمان میں سے دوسرا تیر چڑھا چکا تھا اور پھر اس نے تیر دیو کی جانب چھوڑ دیا جو سیدھا دیو کی آنکھ میں لگا۔ دیو بھی چنگاڑتا ہوا زمین پر گرا۔ اسی وقت تمام درباری بری طرح سے چیخو چلا اٹھے۔ یہ دیکھ کر عمرو نے دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی نیلم انگوٹھی کا رخ ان کی جانب کیا۔ نیلم کی انگوٹھی سے چھوٹی چھوٹی کرنیں سی لپکیں اور پھر وہ کرنیں چند وزراء پر پڑیں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان وزراء کے پرخاشے اڑ گئے۔ عمرو انگوٹھی کا رخ گما گما کر انگوٹھی سے کرنیں دربار میں موجود افراد پر پھینکتا رہا اور پورے دربار میں چیخوں کے ساتھ ساتھ گوشت اور سیاہ رنگ کا خون پھیلتا چلا گیا۔ عمرو پر جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ اندھا دھن ان بلاؤں کا خاتمہ کر رہا تھا۔ نیلم انگوٹھی اس نے ایک خطرناک دیو سے حاصل کی تھی جسے اس نے بہادری اور عقل مندی سے ویران کھنڈروں میں جا کر ہلاک کیا تھا۔ اس انگوٹھی کی یہی خاصیت ہے کہ اس کی ننھی ننھی کرنیں جس زیرو یا بے جان چیزوں پر پڑتیں وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا دربار خون اور لوٹھنوں سے بھر گیا۔ تب عمرو نے دان کا چچاتے ہوئے تخت کے قریب گرے ہوئے شیطان بادشاہ کی جانب دیکھا جو ابھی تک زمین پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ عمرو یار نے اپنی تمام چیزیں زنبیل میں ڈالی اور کندھوں سے سلیمانی چادر بھی اتار کر ظاہری حالت میں شیطان بادشاہ کی جانب بڑھنے لگا اور وہ شیطان بادشاہ کے قریب پہنچ کر اس نے پسلیوں میں زوردار ٹھوکر ماری اور عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ مر چکا تھا۔ عمرو نے غصے سے اس کے منہ پر تھونک دیا۔ او نہیں، یہ بدبخت مجھے ہلاک کرنے چلا تھا۔ عمرو گرایا۔ اسی وقت اسے دوسری جانب سے جنوں اور چڑیلوں کے بین کرنے کی آواز سنائی دینے لگی اور وہ چونک پڑا۔ عمرو جلدی کرو، فوراً میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تمہیں اسی وادی سے نکال دوں۔ شیطان قبیلے کے لوگوں کو اپنے بادشاہ کی موت کی خبر ہو گئی ہے۔ ہزاروں جادوگر جادوگرنیوں تمہاری ہلاکت کے لیے اس طرف آ رہے ہیں، آؤ جلدی کرو۔ اچانک اس کے قریب متاجہ نے نمودار ہوتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ عمرو نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے متاجہ کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی عمرو نے متاجہ کا ہاتھ پکڑا اسے زوردار جھٹکا لگا اور ایک لمحے کے لیے عمرو کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا اور پھر فوراً ختم ہو گیا۔ دوسرے لمحے عمرو خود کو ایک آہنی پنجرے میں قید دیکھ کر بری طرح سے چونک پڑا۔ ساتھ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم مفلوج ہو گیا۔ نے ہلنے کی بھی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ وہ دیکھ اور سن ضرور سکتا تھا۔ ہا 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 عمرو یار، اب تم ملکہ زرنگاش کے قیدی ہو۔ وہ تمہیں اپنے ہاتھوں ہلاک کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں تمہیں دھوکے سے شیطان وادی سے بچا کر لے جا رہا ہوں۔ اچانک متاجہ نے نمودار ہوتے ہوئے زوردار کہکا لگا کر کہا اور متاجہ کی غداری پر عمرو یار کے تن بدن میں جیسے آگ بڑک اٹھی، مگر وہ مجبور تھا۔ متاجہ نے اسے ہلنے جلنے سے معذور ہی کر دیا تھا۔ اسی وقت متاجہ نے دونوں ہاتھوں سے عمرو یار کو آہنی پنجرے سمیت کسی ننھے منھے کھلونے کی مانند اٹھایا اور اچھل کر تیزی سے آسمان کی جانب اٹھتا چلا گیا۔ عمرو یار پنجرے میں اپنی جگہ یوں سخت و صامت کھڑا تھا جیسے وہ جیتے جاگتے انسان کی بجائے پتھر کا کوئی بے جان بت ہو۔ متاجہ عمرو یار کو لیے ہوئے کافی دیر تک آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتا رہا، پھر اس کی رفتار میں کمی آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے کی جانب جانے لگا۔ متاجہ عمرو یار کو لیے ہوئے خوبصورت باغ میں اتر آیا۔ باغ میں ملکہ زرنگاش ایک جڑواں تخت پر نہایت بے نیازی اور شان کے ساتھ دربار لگائے بیٹھی تھی۔ سامنے وزراء اور امراء کی کرسیاں ایک خاص ترتیب سے بچھی ہوئی تھیں۔ متاجہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ عمرو یار کا پنجرا ملکہ زرنگاش کے سامنے رکھ دیا اور خود ایک طرف ہو کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ زرنگاش اور دوسرے لوگوں کی نگاہیں پنجرے میں بند عمرو یار پر جمی ہوئی تھیں۔ عمرو یار کو دیکھ کر ملکہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرا گئی تھی۔ ملکہ عالیہ، آپ کا مجرم حاضر ہے۔ اس نے شیطان وادی میں ہر طرف تباہ و بربادی پھیلا دی ہے اور اس نے شیطان بادشاہ کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اگر میں اسے وہاں سے نہ بچا لاتا تو شیطان وادی والے اب تک اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا چکے ہوتے۔ متاجہ نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں جھکتے ہوئے کہا، او شیطان بادشاہ کو اس بدبخت نے ہلاک کر دیا ہے۔ او یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا۔ ملکہ زرنگاش نے متاجہ کی بات سن کر چونکتے ہوئے نہایت تعصب بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، مہا شیطان اس پر بے پناہ غصہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو پیغام دوں کہ عمرو یار کو فوراً ہلاک کر دیا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیے جائیں تاکہ اس بدبخت کا ناپاک وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ متاجہ نے مہا شیطان کا حکم ملکہ کو سناتے ہوئے کہا، شیطان بادشاہ کو مار کر اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اس جرم کی سزا صرف اور صرف موت ہے، لیکن ہم اسے آسان موت نہیں ماریں گے۔ اس کی موت اتنی بھیانک اور لرزہ خیز ہوگی کہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کی روح تکلیف کی شدت سے چیختی چلاتی رہے گی۔ متاجہ جاؤ اور کشاٹا کو فوراً ہماری خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دو۔ ملکہ زرنگاش نے نہایت کرخت لہجے میں کہا، جو حکم ملکہ عالیہ۔ متاجہ نے سر چکا کر کہا اور اپنا لبادہ لہرا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ملکہ عمرو کی جانب نہایت خونی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر ایک منتر پڑھ کر عمرو کی جانب پھونک ماری تو وہ نہ صرف پنجرا غائب ہو گیا بلکہ عمرو بھی اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب بتاؤ عمرو، تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ چالاک سمجھتے تھے، دیکھو تم کس طرح میرے سامنے بلی بیگی بنے کھڑے ہو۔ ملکہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت طنزیہ لہجے میں کہا،
میں معافی چاہتا ہوں ملکہ عالیہ، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ عمر یار نے اچانک نہایت مسکین صورت بنا کر گھگھائے ہوئے لہجے میں کہا، معاف کر دیں اور تمہیں؟ او نہیں عمرو، تم نے شیطان بادشاہ کو ہلا کر کے ہمارے غیظ و غضب کو للکارا ہے، اور تم نے جو شیطانی دربار میں تباہی و بربادی پھیلائی ہے اس کا تمہیں باقاعدہ حساب دینا ہوگا۔ ملکہ زرنگاش نے کہا، نہیں ملکہ عالیہ، ایسا غضب نہ کیجیے، میں یتیم اور بے سہارا انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ بہت رحم دل اور نیک دل ملکہ ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ہونے والے بچے یتیم ہو جائیں گے، ملکہ عالیہ مجھے بخش دیں، بخش دیں۔ عمر یار نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور ملکہ کے سامنے دو زانو ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اسے روتا دیکھ کر ملکہ کے چہرے پر فتح مندی کے چمک ابھر آئی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ہے عمر یار جس کے پوری دنیا میں چرچے ہیں، یہ دنیا کا سب سے زرک اور خطرناک ترین انسان ہے، جس نے ہزاروں جادوگروں کی گردنیں توڑی دی، جس نے بڑے بڑے دیووں کو بچھاڑا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہی ہے عمر یار، دیکھو دیکھو میرے ساتھیو، عمر یار میرے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ملکہ زرنکاش نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کی دیکھا دیکھی عمرہ اور وزراء جادوگر بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ اسی وقت عمرو تیزی سے اٹھا اور اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا، دوسرے لمحے ایک خنجر بجلی کسی تیزی سے اٹھتا ہوا ملکہ زرنکاش کی طرف بڑھا، مگر اس سے قبل کہ وہ ملکہ تک پہنچتا ملکہ نے نہایت تیزی سے خنجر کی جانب اپنی ہتھیلی کر دی۔ دوسرے ہی لمحے خنجر جھٹکا کھا کر ایک جگہ فضا میں اٹک گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ عمر یار نے یہ سب باتیں یاری دکھانے کے لیے کی تھیں۔ اس نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے زنبیل سے خنجر اور کمند برق رفتاری جادو شکن نکال لی تھیں، پھر اس نے نہایت پھرتی سے کام لیتے ہوئے اٹھ کر ملکہ پر خنجر کھینچ مارا۔ اسے یقین تھا کہ ملکہ اس کا یہ وار ضرور روکنے کی کوشش کرے گی، اور ہوا بھی یہی۔ واقعی ملکہ نے اس کا پھینکا ہوا خنجر فضا میں روک لیا، مگر عمرو چونکہ پہلے ہی تیار تھا، اسی لیے وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس کے ہاتھ سے کمند نکلی اور پھلک چپکنے سے پہلے ملکہ کے کمر سے لپٹتی چلی گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتی عمرو نے جھٹکا دے کر کمند کھینچی تو ملکہ تک سے اچھل کر زمین پر گری۔ یہی لمحہ عمرو کے لیے کافی تھا۔ وہ تیزی سے حرکت میں آیا اور ملکہ کے سر پر پہنچ گیا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی جلدی سے ملکہ کی گردن کے گرد لپیٹ دی۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے۔ محافظوں نے فوراً اپنی میانوں سے تلواریں کھینچ لیں۔ خبردار رک جاؤ، اگر کسی نے اپنی جگہ سے ذرا بھی ہلنے کی کوشش کی تو میرا ایک ہلکا سا جھٹکا تمہاری ملکہ کی گردن توڑ دینے کے لیے کافی ہوگا۔ عمر یار نے رسی ملکہ کی گردن میں بری طرح سے کستے ہوئے چیخ کر کہا۔ ملکہ کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر دربار میں موجود تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھٹک گئے۔ ہاں تو میری پیاری ملکہ، اب تم بتاؤ میں تمہارا کیا حشر کروں؟ عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ملکہ کے حلق سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود محافظ بے چین ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں ملکہ کی جانب دیکھنے لگے۔ چخ چخ چخ، جو مرضی کرو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے ایک بار تو سچ مچ میرا جینا حرام کر دیا تھا، اگر میری قسمت اچھی نہ ہوتی تو اب تک میری لاش بھی اس دنیا سے غائب ہو چکی ہوتی۔ اب بتاؤ میں تمہیں کیا سزا دوں؟ تم نے مجھے اغوا کروا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اب عمرو کا کھیل ختم ہو گیا۔ چلو اپنے پالتو کتوں کو حکم دو کہ وہ محل میں جائیں اور میرا اور تمہارا سارا خزانہ اٹھا کر یہاں لے آئیں۔ عمرو نے رسی سے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ تکلیف کی شدت سے ملکہ زرنکاش کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ عمرو کے ہاتھوں میں بری طرح سے تڑپ رہی تھی، مگر عمرو کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ، جلدی سے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرو، ورنہ عمرو نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا، اور ملکہ نے بھینچے بھینچے لہجے میں محافظوں کو خزانہ وہاں لانے کا حکم دیا۔ محافظ عمر یار کو گورتے ہوئے وہاں سے محل کی جانب چلے گئے۔ اسی لمحے وہاں متاجہ اور کٹاشہ دو نمودار ہوئے۔ وہ بھی یہ منظر دیکھ کر اپنی جگہوں پر ٹھٹک گئے اور خونی نگاہوں سے عمرو کو گورنے لگے۔ انہیں دیکھ کر عمر یار کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ملکہ زرنکاش، اپنے ان خیر خواہوں سے کہو کہ جب تک تم میرے قبضے میں ہو یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ان دونوں میں سے ایک نہیں مر سکتا۔ سن رہے ہو نا میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ عمر یار نے ان کی جانب دیکھ کر غصے سے کہا۔ جواب میں دونوں اس پر غرانے لگے۔ لڑو ورنہ یہ مجھے مار دے گا، ملکہ نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، متاچہ اور گٹاشہ نے سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور عمر یار کو غسیلی نگاہوں سے گورتے ہوئے آسمان کی جانب اڑ گئے۔ پھر وہ ہوا میں معلق ہو کر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ ان دونوں نے ہوا میں ہاتھ لہرائے، فوراً ان کے ہاتھوں میں کئی من ورزنی گرز آ گئے۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے، پھر دونوں کے گرز پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ گرز ٹکرانے سے زبردست گونج پیدا ہوئی اور دونوں ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا گئے، اور پھر جیسے ان دونوں پر دیوانہ پن کا دورہ سا پڑ گیا، دونوں ایک دوسرے سے بری طرح سے لڑنے لگے۔ کبھی متاشہ کا وار گٹاشہ دیو پر پڑتا تو گٹاشہ دیو تل ملا اٹھتا اور وہ اپنے حملوں میں تیزی لے آتا، اور جب گٹاشہ دیو کا گرز متاشہ کو چھوتا تو وہ غصے کی شدت سے اس پر پل پڑتا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دونوں فضا میں لڑتے لڑتے بے حال ہو گئے اور بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔
शाबाश, इसी तरह से लड़ते रहो जब तक तुम में से एक आदमी मर नहीं जाता, और तेजी से हाथ चलाओ, उमरू ने इन्हें शेह देते हुए कहा। अचानक मुताशा ने गुशाटा देव का वार बचाते हुए अपना गुर्ज लहराया तो वो सीधा गुशाटा देव की कमर में लगा। गुशाटा देव बुरी तरह से चीख पड़ा और दोहरा हो गया। यही लम्हा मुताशा ने गनीमत जाना और अपना गुर्ज पूरी कुव्वत से लहराकर गुशाटा देव के हाथ पर मारा। गुशाटा देव के हाथ को जोरदार झटका लगा और उसके हाथ से गुर्ज निकलकर नीचे गिर गया। देव बुखलाकर दोबारा गुर्ज की जानिब झपटा, मगर मुताशा बरकरफ्तारी से इसके सर पर पहुंच गया और फिर इसने पूरी कुव्वत के साथ गुर्ज घुमाकर गुशाटा देव के ऐन सर पर मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और गुशाटा देव का सर फटकर हजारों मन टुकड़ों में बट गया। मुताशा के जोरदार वार ने इसके सर के परखशे उड़ा दिए थे। गुशाटा फिजा में उछला और घूमता हुआ जमीन पर धप से गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ठीक उसी वक्त मुताशा फिजा में किसी फिरकी की मानद घूमा और उसके हाथों से गुर्ज निकलकर उमरो यार की तरफ बढ़ा। उमरू गुर्ज को अपनी जानिब आता देखकर बुखला गया और मलका को छोड़कर उछलकर एक तरफ हो गया। उसी वक्त शोला सा चमका और गुर्ज रास्ते में ही जलकर राख बन गया। यही लम्हा मलका जर निगाश के लिए काफी था। इसने पूरी कुव्वत से कोई चीज जमीन पर फेंकी। एक धमाका हुआ और मलका के इर्द गिर्द सुर्ख रंग का धुआं फैल गया और जब धुआं छटा तो मलका जर निकाश वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर उमरू बुखला गया। इसे और कुछ ना सूझा तो उसने बिजली किसी तेजी से जंबील से सिलेमानी चादर निकाली और कंधों पर डाल ली और देखते ही देखते वो वहां पर मौजूद सबकी निगाहों से ओझल हो गया। इसके गायब होने से सिर्फ एक लम्हा कबल मुताशा मौत बनकर उमरू पर झपटा था। उमरू को गायब होता देखकर इसने वापस उड़कर भागना चाहा, मगर उसी वक्त कमन लहराई और घूमती हुई सीधी मुताशा की गर्दन में जा पड़ी। इसे एक जोरदार झटका लगा, वो उछलकर एक झटके से जमीन पर आ गिरा। दूसरे लम्हे वो भी वहां से गायब था। मलका जर निकाश का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो निहायत बेताबी से अपने कमरे में ठहर रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी के साथ बेपनाह गुस्से के असरात भी छाए हुए थे। वो चंद लम्हे परेशानी के आलम में टहलती रही, फिर इसने जोर से जमीन पर पांव मारा। फौरन ही धुआं उठा और एक सांप नुमा अजीब गरीब बला नमूदार हुई। शक्ल से ये बला सांप ही थी, मगर इसका धड़ मगरमच्छ ऐसा था और उसके एक की बजाय 20 फुन थे। मगरमच्छ नाग, जाओ और फौरन उम्र यार नामी इंसान को पकड़कर मेरे पास लाओ। इसे यहाँ जिंदा हालत में मत लाना, बेशक इसके जाकर टुकड़े उड़ा दो। जाओ जल्दी करो। मलका ने मगरमच्छ नाग को देखते हुए चीख कर हुक्म दिया। लेकिन मलका आलिया, इस उम्र यार के पास मुताशा है। मगरमच्छ नाग ने खौफनाक आवाज में जल्दी से कहा। ओ ततो इस बदबख्त ने मुताशा को अपने बस में कर लिया है। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? वो बदबख्त अब यकीनन मेरी मौत का राज दरियाफ्त कर लेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। ओ मगरमच्छ नाग, जाओ और जाकर इस मुताशा को भी मार डालो। जाओ, मलका ने हलक के बल चीखते हुए कहा और मगरमच्छ नाग घबरा कर धुआं बनकर फौरन वहां से चला गया। मलका जर निगाश, ये तुम क्या कर रही हो? मुताशा पर मुकद्दस मुर्दार जादूगर के साए लहरा रहे हैं। इसकी मौत के साथ मुकद्दस मुर्दार जादूगर की भी मौत वाक़या हो जाएगी। फिर तुम पर पूरी दुनिया के शैतान देवताओं का अजाब नाजिल होगा और तुम्हें मरने के बाद भी कहीं जाए पनाह हासिल न होगी। अचानक एक चीलनुमा परिंदे ने नमूदार होकर चीखते हुए कहा। ओ नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मलका जर निकाश ने चीख कर कहा और उसने अपनी एक उंगली चील की जानिब करके हाथ झटका। उसकी उंगली से सबर रंग की रोशनी की लकीर निकली और चीलनुमा परिंदा जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और जलकर भस्म हो गया। मलका जर निकाश का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना अगर एक मरतबा उमर इसके सामने आ जाता तो उसकी बोटियां उड़ा कर रख देती। वो काफी देर तक गुस्से की शिद्दत से मुठ्ठियां बींचती रही। फिर अचानक इसे ख्याल आया। वो चौंक उठी। वो तेजी से कमरे से बाहर आई और तकरीबन भागने वाले अंदाज में चलती हुई राहदारियों से गुजरते हुई महल से बाहर आ गई। इसके मुहाफिज इसे भागता देखकर इसके पीछे हो लिए। महल से बाहर आते ही मलका ने तेज आवाज में एक मंत्र पढ़ा और दोनों हाथ और सर आसमान की जानिब उठाकर आसमान की जानिब देखने लगी। सिर्फ चंद ही लम्हों बाद आसमान पर सुर्ख आंधी नमूदार हुई। मलका जर निकाशी आंधी को देखकर मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ने लगी तो सुर्ख आंधी में बिजलियां कड़कने लगीं। फिर इस आंधी में एक खौफनाक शक्ल सूरत वाला बहुत बड़ा देव नमूदार हुआ। इस देव का रंग बेहद सुर्ख था। इसकी दो की बजाय माथे पर एक आंख थी और इसके दो अगले दांत हाथी के दांतों की मानित बाहर निकले हुए थे। इसके अलावा इस देव के जिस्म में हल्के नीले रंग की बिजलियां तड़प रही थीं। इस खौफनाक देव को देखकर वहां पर मौजूद तमाम मुहाफिज और पहरेदार चीखने चलाते हुए भाग गए और देव आने वाहद में उड़कर मलका जर निगाश के करीब उतर गया। बिजली देव हाजिर है मलका आलिया, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ? बिजली देव ने निहायत मौतबाना अंदाज में सर झुकाते हुए कहा। बिजली जादूगर, एक सर फिरा इंसान हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। वो हमें मार देना चाहता है। गो हमने इसकी हलाकत का बंदोबस्त तो कर दिया है। मगरमच्छ नाग इस इंसान को मार तो देगा, मगर फिर भी हम किसी किस्म का कोई खतरा नहीं लेना चाहती। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरी हिफाजत करो। अगर वो किसी तरह से बच कर यहाँ भी आ जाए तो उसे फौरन मार देना। इसके अलावा मैंने मुकद्दस मुर्दार जादूगर के 10 रास मुताचा को भी मारने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम जादूगर देवता मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। वो भी अब मुझे मारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
چونکہ تم آسمان میں چمکنے والی بجلی کے غلام دیو ہو، تمہارے جسم میں ہر وقت بجلیاں چمکتی رہتی ہیں، اس لیے جب تک تم میرے ساتھ رہو گے مجھے عمر و یار تو کیا، دنیا کا کوئی دیوتا جادوگر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ملکہ زرنکاش تیز تیز لہجے میں کہنے لگی، او جیسا حکم ملکہ عالیہ، میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں، مگر ملکہ عالیہ میں بجلی دیو ہوں، اور آپ جانتی ہیں کہ میں زیادہ دیر تک زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر میں زیادہ دیر تک زندہ زمین میں رہا تو میری بجلی کی صلاحیت ختم ہو کر رہ جائے گی اور میں ایک عام دیو بن کر رہ جاؤں گا۔ دیو نے کہا اور ملکہ پریشان ہو گئی۔ او یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ اس کا مطلب ہے تم زمین پر رہ کر میری حفاظت نہیں کر سکو گے؟ نہیں ملکہ عالیہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں زمین پر رہ کر آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں، اس کی ایک صورت ہے۔ بجلی دیو نے سوچتے ہوئے کہا، او کون سی صورت ہے؟ جلدی بتاؤ، میں تمہیں ہر حال میں زمین پر اپنے قریب رکھنا چاہتی ہوں۔ ملکہ زرنگاش نے بےتاب لہجے میں کہا، ملکہ عالیہ، آسمان پر میری بجلیوں کی حفاظت مقدس بادل جادوگر کرتے ہیں اور میری بجلیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ مجھے زمین پر رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو میرے لیے ہر روز 700 انسانوں کا خون مہیا کرنا ہوگا۔ میری زمین پر رہنے کی یہی ایک صورت ہے، 700 انسانوں کا خون پینے سے میری صلاحیت ختم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھ جائے گی، اور پھر مجھ میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ میں اپنی ہلکی سی پھونک کے ساتھ پوری کی پوری بستی کو جلا سکتا ہوں۔ کیا آپ روزانہ میرے لیے 700 انسانوں کا خون مہیا کر سکیں گی؟ بجلی دیو نے کہا، او اتنی معمولی سی بات، میں تو خواہ مخواہ گھبرا گئی تھی۔ ارے اپنی جان بچانے اور تمہیں زمین پر رکھنے کے لیے میں روزانہ 700 انسانوں تو کیا 7000 انسانوں کے خون کا بھی بندوبست کر سکتی ہوں۔ تم فکر مت کرو، تمہیں ہر روز تمہاری تمنا کے مطابق انسانی خون مہیا کیا جائے گا۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے شیر دل سپاہیوں کو حکم دے دیتی ہوں۔ ملکہ زرنکاش نے یوں خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے 700 انسانوں کا خون مہیا کرنا اس کے لیے نہایت معمولی بات ہو۔ او تو پھر میں اس وقت تک آپ کے ساتھ ہوں جب تک آپ چاہیں گی۔ بجلی دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح لگے رہنا، اور ظاہری حالت میں نہیں غیبی حالت میں، ورنہ لوگ تمہیں دیکھ کر خواہ مخواہ ڈرتے رہیں گے۔ میں ابھی اپنے سپاہیوں کو تمہارے لیے خون لانے کا حکم دیتی ہوں، ملکہ نے کہا، اور بجلی دیو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور فوراً بجلی کی ایک ننھی سی کرن بن کر ملکہ زرنکاش کے سر پر منڈلانے لگا، جسے دیکھ کر ملکہ زرنکاش نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اسے اس بات کا کامل یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت بجلی دیو کی موجودگی میں نہیں مار سکتی۔ اس کی موت اب تب ہی آئے گی جب بجلی دیو کو مار دیا جائے، اور بجلی دیو کا مارنا مشکل ہی نہیں بلکہ نہایت ناممکن کام تھا۔ وہ یہ سوچ رہی اور مسکراتے ہوئی اطمینان سے چلتے ہوئی واپس اپنے محل میں آ گئی تاکہ زیرہ پوش سپاہیوں کے سالار کو حکم دے کے 700 انسانوں کے خون کا بندوبست کر سکے۔ متاچا بری طرح سے پھڑپھڑایا، مگر عمر یار نے جال کو زور سے جھٹکا دے کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھا عمر یار کے قدموں میں گرا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور تلوار حیدری نکال کر متوجہ کی گردن پر رکھ دی۔ تو تم مجھے یعنی عمر یار کو دھوکہ دینے چلے تھے، اب بولو میں تمہارا کیا حشر کروں؟ اڑا دوں تمہاری گردن؟ وہ گراتے ہوئے بولا، نہیں عمرو، ایسا ظلم مت کرنا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، معاف کر دو مجھے۔ متاچا نے موت سر پر دیکھ کر عمرو کے سامنے بری طرح سے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ او نہیں، میں تمہیں معاف کر دوں تاکہ تم پھر موقع پا کر میری ہلاکت کا بندوبست کر سکو، عمرو نے گراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں عمرو، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں اب تمہیں بالکل دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر تم مجھے اس بار معاف کر دو تو میں تمہیں ملکہ زرنگاش کی موت کا راز بھی بتا دوں گا اور اس کے خزانے تک بھی تمہیں پہنچا دوں گا۔ بس تم مجھے ایک بار معاف کر دو، صرف ایک بار، متاچا نے بددستور گڑگڑاتے ہوئے کہا، اور عمرو ملکہ زرنگاش کی موت کا راز اور خزانے کا نام سن کر بری طرح سے چونک پڑا۔ او تم ملکہ کی موت کے راز سے واقف ہو؟ عمرو چونکتا ہوا بولا، ارے میں ہی ہوں اس دنیا میں ملکہ کی موت کا راز جاننے والا، اسی لیے تو ملکہ نے مجھے تمہارے خوف سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ میں کسی طرح تمہارے ساتھ مل کر اس کی موت کا راز نہ ظاہر کر دوں۔ متاچا نے فوراً بتلاتے ہوئے کہا، او نہیں تو پھر بتاؤ اس وقت ملکہ کہاں گئی اور میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو تیز لہجے میں بولا، بتاتا ہوں لیکن عمرو تم وعدہ کرو کہ تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے بلکہ ملکہ زرنکاش کی موت کے بعد مجھے معاف کر دو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عمرو کہ میں اس دنیا سے نکل کر ہمیشہ کے لیے شیطانی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا اور کبھی قیامت تک کسی کے بلانے پر بھی اس دنیا کا رخ نہیں کروں گا۔ متاچا نے نہایت ہذیانی انداز میں گڑگڑاتے ہوئے کہا، او نہیں، ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اب بتاؤ ساری بات۔ اگر اس بار تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ عمرو نے اس کی گردن سے تلوار ہٹاتے ہوئے کہا، او فکر مت کرو عمرو، میں تم سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دوں گا۔ متاچا نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اب بتاؤ، دیر مت کرو، عمرو نے نہایت کرخ لہجے میں کہا۔ ملکہ زرنکاش کی موت اس کی دائیں آنکھ میں ہے عمرو، دیکھنے میں تو اس کی دونوں آنکھیں اصلی لگتی ہیں مگر اصل میں اس کی دائیں آنکھ نکلی ہے اور پتھر کی بنی ہوئی ہیں۔
اس کی پتھر کی آنکھ کے پیچھے اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں سنہری مکھی چھپا رکھی ہے، اگر تم کسی طرح سے اس مکھی کو ڈبیا سے نکال کر مسل دو تو ملکہ زرنگاش اپنے آپ ہی ہلاک ہو جائے گی۔ متاچا نے بتایا تو پھر کہنے لگا، لیکن امرو ملکہ کو تو تم جانتے ہی ہو، وہ بے حد خطرناک، حد تک ظالم عورت ہے، اس سے اگر رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے خاص محافظ بجلی دیو کو بلا لیا ہے، جسے زمین پر زندہ رکھنے کے لیے ملکہ روزانہ 700 انسانوں کا خون مہیا کرے گی۔ محافظ بجلی دیو کی وجہ سے تمہارے لیے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ بجلی دیو کو جب تک تم ہلاک نہیں کر سکو گے تب تک تم ملکہ کے قریب نہیں پہنچ سکو گے، اور پھر ملکہ بھی جادوگرنی ہے، وہ بھی تمہیں ہر حال میں روکنے کی کوشش کرے گی۔ میرا مشورہ مانو، تم ملکہ زرنگاش کا خزانہ حاصل کرو اور خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ ابھی متاچا اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اچانک اس کے سامنے زمین پھٹی اور ہیبت ناک شکل والی بلا نمودار ہوئی۔ اس بلا کا جسم تو مگرمچھ جیسا تھا، لیکن اس کے منہ کی جگہ 200 سانپوں کے پھن لگے ہوئے تھے۔ متاچا اور امرو اس بلا کو دیکھ کر زور سے اچھل پڑے۔ امرو بچو، مجھے جلدی سے اس جال سے آزادی دو ورنہ یہ بلا مجھے مار ڈالے گی، اسے ملکہ زرنگاش نے بھیجا ہے، جلدی کرو۔ متاچا نے زور سے چیختے ہوئے کہا، مگر اس سے قبل کہ امرو کچھ کر پاتا، بلا بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی اور جال میں پھنسے ہوئے متاچا کے جسم سے لپٹ گئی اور اسے زور زور سے ڈنگ مارنے لگی۔ متاچا کے منہ سے دل زور چیخ نکلی اور وہ زور زور سے تڑپنے اور چیخنے لگا۔ امرو اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ خونی منظر دیکھنے لگا۔ خوفناک بلا متاچا کو بری طرح سے کاٹ کاٹ کر اس کی ہڈیاں کھا رہی تھی اور متاچا کی خوفناک چیخوں سے پوری فضا تھرا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلا نے متاچا کو مکمل طور پر ہڈیوں سمیت چٹ کر ڈالا۔ اب جال میں صرف نیلے خون کے چند قطرے اور متاچا کا لبادہ پڑا ہوا تھا۔ امرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے جال کی جانب دیکھ رہا تھا۔ متاچا کو کھانے کے بعد مگرمچھ ناک بجلی کسی تیزی سے امرو کی جانب مڑا اور تیزی سے امرو کی جانب جھپٹا۔ امرو بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور یوں ہی مگرمچھ ناک اس کے قریب آیا۔ اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، مگرمچھ کا ایک پھن کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ایسی خوفناک داڑھ نکلی کہ خوف سے امرو اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایک پھن کٹ جانے کی وجہ سے وہ بے حد غضبناک ہو گیا تھا اور غصے سے امرو کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کی جانب لپکا، مگر امرو اب ہوشیار ہو چکا تھا۔ یوں وہ اس کے قریب آیا، امرو نے تلوار کے وار سے اس کے چند پھن اور کاٹ دیے۔ اب تو مگرمچھ کی جنگاٹ سے پورا ماحول گونج اٹھا اور وہ اندھا دھند اور نہایت غضبناک انداز سے امرو پر شدت سے حملے کرنے لگا۔ امرو نہایت پھرتی سے اس کے وار بچانے لگا اور موقع ملتے ہی وہ تلوار کے وار سے اس کا ایک آدھ پھن کاٹ ڈالتا، یہاں تک کہ مگرمچھ ناک کا آخری پھن رہ گیا اور وہ اس قدر غضبناک ہو گیا کہ اب اس کے آخری پھن سے باقاعدہ آگ کے مرغولے نکلنے لگے۔ پھر یوں ہی امرو کو موقع ملا، اس نے تلوار گھمائی اور بلا کا آخری پھن بھی کٹ کر دور جا گرا۔ اسی وقت ایک زوردار کڑاکہ ہوا اور مگرمچھ ناک کے جسم میں بری طرح سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر خاک ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد امرو اپنے چہرے پر آیا ہوا پسینہ خشک کرنے لگا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مگرمچھ ناک کا مقابلہ کرتے ہوئے واقعی سے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ اسے متاچا کے مرنے کا بھی بہت دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسے بجلی دو کی موت کے طریقے بتانے بغیر ہی مر گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اور متاچا نے اسے یہ بھی تو نہیں بتایا تھا کہ ملکہ زرنگاش اس وقت کہاں ہے۔ وہ سوچتا رہا، پھر کچھ سوچ کر وہ مڑا، اس نے زمین سے اپنا جال الیاسی اٹھایا اور اسے زنبیل میں ڈال لیا، اور پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈالی اور محل کی جانب چلنے لگا۔ وہ جلد سے جلد ملکہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سلیمانی چادر اوڑھ کر وہ وہاں پر موجود محافظوں اور دوسرے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتا تھا۔ پھر اسے خیال آیا اور وہ چونک اٹھا۔ اس خیال کے ساتھ آتے ہی وہ خوشی خوشی محل کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ملکہ زرنگاش اس وقت اپنے محل میں دربار سجائے بیٹھی تھی۔ بجلی دیو مسلسل اس کے سر پر بجلی کی ننھی سی کرن بن کر چمک رہا تھا۔ ملکہ زرنگاش کے سامنے زیرہ پوش فوج کا سالار سر جھکائے کھڑا تھا اور ملکہ اسے نہایت کسیلے لہجے میں کہہ رہی تھی، سالار اعظم، تمہیں ہماری بات پر اختلاف کرنے کی جرأت کیوں کر ہوئی؟ ہمارا حکم ہے کہ اپنی پوری فوج کو شہر میں لے جاؤ اور 700 انسانوں کا خون لے کر آؤ، اور اگر ان میں سے ایک انسان کا خون بھی کم ہوا تو یاد رکھنا اس کی جگہ ہم تمہارا خون ڈال دیں گے۔ ملکہ عالیہ، میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں ایسا گناہگار کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں اپنے عہدے سے ابھی اور اسی وقت سبکدوش ہو رہا ہوں۔ میں آپ کے حکم پر معصوم لوگوں کی جان نہیں لے سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی صحبت میں رہ کر ہم بھی ظالم ہو چکے ہیں اور کہ انسانوں کو ہلاک کرنا ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر 700 انسانوں کا خون اور وہ بھی روزانہ؟ نہیں ملکہ عالیہ، آپ غریب اور معصوم عوام پر اور ظلم مت کیجیے، سالار اعظم نے نہایت پریشان لہجے میں کہا۔ او نہیں، تم بار بار ہمیں جواب دے رہے ہو، ٹھیک ہے، لگتا ہے تمہاری موت آ گئی ہے۔ ہم انکار کرنے والے کو کبھی زندہ نہیں چھوڑ سکتے، مار دو اس سالار کو ابھی اور اسی وقت۔ ملکہ نے گرجتے ہوئے اور گرد گرد کھڑے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور وہاں پر موجود سپاہی ملکہ کے حکم پر حرکت میں آ گئے، اور پھر اچانک سالار اعظم کے جسم میں کی سپاہیوں کے نیزے پیوست ہو گئے۔ سپاہ سالار اعظم بری طرح سے چیختا ہوا زمین پر گرا اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ او نہیں، ہمارے سامنے انکار کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے، ملکہ زرنگاش نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دربار کی جانب دیکھتے ہوئے داڑتے ہوئے بولی،
کون ہے جو ہمارے محافظ بجلی دیو کے لیے روزانہ 700 انسانوں کا خون لا کر دے سکتا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے؟ ہم اسے نہ صرف اپنا سپہ سالار مقرر کریں گے بلکہ اور بھی بہت سی مراعات دیں گے۔ بولو، میں ہوں ملکہ عالیہ۔ اچانک ایک کونے سے آواز سنائی دی اور ملکہ کے ساتھ ساتھ سب لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہاں ایک بہت بوڑھا اور لاغر انسان، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں، لمبی ناک اور سر اور داڑھی کے بال لمبے لمبے اور برف کی مانند سفید نظر آ رہے تھے، کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی بوتل چمک رہی تھی۔ او، کون ہو تم؟ یہاں ہمارے قریب آؤ۔ کون ہو تم؟ ملکہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام گشامہ جادوگر ہے ملکہ عالیہ۔ میں بے نام دیوتا کا ایک خاص پیغام لے کر آپ جیسی معزز اور خوبصورت ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بوڑھے نے لاٹھی ٹیکتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ بے نام دیوتا؟ کیا مطلب؟ یہ بے نام دیوتا کون ہے؟ ملکہ زرنکاش نے حیران ہو کر شک بھری نگاہوں سے اس بوڑھے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، بے نام دیوتا تمام جادوگروں اور شیطان دیوتاؤں کا سب سے بڑا دیوتا ہے۔ وہ بے حد نیک اور رحم دل دیوتا ہے۔ وہ یہاں سے لاکھوں کوس دور آسمان کے نیچے جو آخری تہ ہے، اس تہ کے دائیں کونے میں ایک سرخ زمین ہے۔ اس زمین کی آخری تہ میں ایک سیاہ صندوق ہے اور اس سیاہ صندوق کی گہرائی میں ایک نیلا غار ہے۔ اس نیلے غار کے آخری کونے میں ایک سیاہ تاقچہ ہے۔ اس سیاہ تاقچے پر ایک موم بتی جل رہی ہے اور اس موم بتی کے شعلے پر بے نام دیوتا ہر وقت اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو مصیبت میں دیکھا تو انہوں نے فوراً مجھے بلایا اور آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ لہٰذا اب میں بے نام دیوتا کے حکم سے آپ کی مدد کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ویسے اگر آپ حکم دیں تو میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ میں بے حد کمزور اور بوڑھا ہوں، زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ بوڑھے نے تیز سے لہجے میں کہا، جو دراصل عمرو یار تھا۔ او نہیں، کھڑے رہو اسی طرح۔ تمہارے بے نام دیوتا نے کیوں بھیجا ہے؟ اور تم جیسا بوڑھا اور کمزور آدمی بھلا میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ ملکہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ کہیے ملکہ عالیہ، آپ مجھے بوڑھے کو بوڑھا کہہ کر میرے پیٹ میں کیوں درد لگا رہی ہیں؟ آپ نہیں جانتی میں بوڑھا ضرور ہوں، مگر مجھ میں اتنی طاقت اب باقی ہے کہ میں مری ہوئی مکھی کی ٹانگیں توڑ سکتا ہوں۔ اگر چاہوں تو گنجے سر والے انسان کے بال گن کر بتا سکتا ہوں، آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہوں، اور چاہوں تو اپنی مرغی کے انڈوں پر بیٹھ کر باقاعدہ بھیروی راگ الاپ سکتا ہوں۔ کہیں تو شروع کروں؟ عمرو نے نہایت موت لہجے میں کہا۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ ورنہ میں تمہارا بھی یہی حشر کروا دوں گی جو بھی سالار اعظم کا کیا ہے۔ ارے باپ رے، نہیں ملکہ عالیہ، ایسا ظلم مت کیجیے گا، ورنہ میرے ہونے والے بچے، بیوہ اور میری ہونے والی بیوی وقت سے پہلے یتیم ہو جائیں گی۔ میں یہاں بے نام دیوتا کے حکم سے یہ بوتل لے کر آیا ہوں۔ عمرو یار نے گھبرا کر جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نیلی بوتل اونچی کر کر دکھاتے ہوئے کہا، جس کے منہ پر کارک لگا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہے اس بوتل میں؟ ملکہ عالیہ نے حیران ہو کر کہا۔ خون، عمرو نے جواب دیا۔ خون؟ کیسا خون؟ ملکہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، یہ جادو کی بوتل ہے جو خاص طور پر بے نام دیوتا نے بجلی دیو کے لیے بھیجی ہے۔ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا اور ملکہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ بوتل اور بجلی دیو کے لیے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ملکہ نے حیرت سے بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، آپ کی جان مجھ پر قربان، بے نام دیوتا نے مجھے بتلایا تھا کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے آسمان دیوتا سے بجلی دیو کو بلا رکھا ہے، اور بجلی دیو کو زمین پر زندہ رہنے کے لیے روزانہ 700 انسانوں کا خون پینا ہوگا۔ 700 انسانوں کا خون پیے بغیر وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ملکہ عالیہ، بے نام دیوتا نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے پاس 700 انسانوں کا خون دستیاب نہ ہو سکے۔ وہ آپ کے بہت خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے اسی وقت پھیپھڑا جادوگر اور کلیجہ جادوگر کو حکم دیا کہ وہ انہیں کوئی ایسی چیز دیں کہ بجلی جادوگر کو ہر روز 700 انسانوں کا خون آسانی سے مہیا ہو سکے۔ ان کے حکم پر کلیجہ اور پھیپھڑا جادوگر نے انہیں یہ خالی بوتل دی اور کہا کہ یہ ان کی خاص بوتل ہے۔ اگر اس بوتل میں صرف 700 انسانوں کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو اس بوتل میں جاتے ہی خون کے 7 قطرے 700 انسانوں کے خون کے جتنے بن جائیں گے، جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس طرح بجلی دیو ہر روز بوتل میں داخل ہو کر خون پیتا رہے گا تو اس کی شرط پوری ہو جائے گی، اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی کہ پہلے 700 انسانوں کو ڈھونڈو، پھر انہیں قتل کرو، پھر ان کا خون نکال لو اور پھر بجلی دیو کو دو۔ اتنی دیر میں بیچارے بجلی دیو کا اپنا ہی خون سوکھ جائے گا۔ عمرو نے پوری تقریر کرنے والے انداز میں کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے یہ بوتل بہت کارآمد چیز ہے۔ او واقعی، سے تو ہماری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ لاؤ یہ بوتل ہمیں دے دو، ملکہ زرنکاش نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ نہیں ملکہ عالیہ، ایسے نہیں، آپ پہلے بجلی دیو کو حکم دے کہ وہ اس بوتل میں گھس کر دکھائے، پتہ نہیں وہ اس بوتل میں گھس پاتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو میں فوراً ابھی جا کر دوسری بڑے منہ والی بوتل لے آتا ہوں، عمرو یار نے عیارانہ لہجے میں کہا۔ او ہاں، واقعی یہ تم نے خوب پتے کی بات کی ہے۔ کیوں بجلی دو، تم اس بوتل میں گھس سکتے ہو؟ ملکہ زرنکاش نے پہلے عمرو سے پھر اپنے سر پر چمکتی ہوئی بجلی کی کرن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی بجلی کی کرن زور سے چمک اور کڑکڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ اس کرن نے پھیل کر ایک ہیبت ناک دیو کی شکل اختیار کر لی۔ اس خوفناک شکل والے اور ہیبت ناک دیو کو دیکھ کر دربار میں موجود لوگوں کے خون خشک ہو گئے۔ ملکہ عالیہ، میں دنیا کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر سکتا ہوں،
اس بوتل میں گھسنا تو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ بجلی دیو نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر جلدی سے اس بوتل میں گھس کر دکھاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ بوتل تمہارے کام آ سکتی ہے۔ امرو نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں بوتل کا کار کھٹاتے ہوئے کہا۔ ابھی لو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دیو نے مسرت امیز لہجے میں کہا اور فوراً بجلی کی ایک لکیر بن گیا اور لپک کر بوتل میں آتا چلا گیا۔ یوں ہی بجلی کی لکیر کا آخری سرا بوتل میں غائب ہوا۔ امرو نے جلدی سے بوتل کے منہ پر کارک لگا دیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے کارک لگاتا دیکھ کر ملکہ زرنگاش بری طرح سے بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھبرائیے نہیں ملکہ عالیہ، بوتل کا منہ بند کرنا ضروری تھا کیونکہ بجلی دیو کی موجودگی میں انسانی خون کے قطرے 700 انسانوں کے خون کا روپ دھار سکتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیے اور 7 انسانی خون کے قطروں کا بندوبست کیجیے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور ملکہ نے اس بات میں گردن ہلا دی مگر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی صاف پڑی جا سکتی تھی۔ امرو نے نہایت چلاکی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بجلی دیو کو سلیمانی بوتل میں قید کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب چاہے کوئی لاکھ کوشش کرے اس کی اجازت کے بغیر بجلی دیو کو اس بوتل سے نکال نہیں سکتا اور نہ ہی بجلی دیو خود اس بوتل سے نکل سکتا ہے۔ اوہ اوہ، اچانک امرو نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا جیسے اچانک اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ ملکہ نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ درباری بھی حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ او ملکہ عالیہ، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بھی کتنا احمق ہوں۔ او نہیں، امرو یار نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے وہ واقعی وقت کا بہت بڑا احمق ہو۔ کیا ہوا؟ ملکہ گھبرائے ہوئے انداز میں بوتل کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کے محافظ بجلی دیو کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ ملکہ عالیہ، میں باتوں باتوں میں بے نام دیوتا کا ایک تحفہ اور ان کا سلام آپ کو تو دینا ہی بھول گیا تھا۔ امرو نے کہا۔ تحفہ؟ کیا مطلب؟ کیسا تحفہ؟ ملکہ چونک کر بولی۔ ملکہ عالیہ، اصل میں بے نام دیوتا نے اس بوتل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنی دائیں آنکھ کا ایک نہایت خوبصورت ہیرا آپ کے طور پر بطور تحفہ بھیجا ہے۔ یہ لیجئے ملکہ عالیہ، یہ سنہری ڈبیا، اس میں دیوتا نے آپ کے لیے ایک نہایت خوبصورت ہیرا بھیجا ہے۔ امرو نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی سنہرے رنگ کی ڈبیا نکال کر ملکہ کے قریب آ کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ملکہ نے سر ہلا کر امرو کے ہاتھ سے ڈبیا لے لی اور تخت پر بیٹھ گئی اور الٹ پلٹ کر ڈبیا کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ڈبیا کو کھولنے کے لیے زور لگایا۔ ڈبیا کھلی تو اس میں سے اچانک صفوف بے ہوشی کا بھپکا نکل کر اس کی ناک سے ٹکرایا۔ ملکہ بکھلا گئی مگر اتنی دیر میں صفوف اپنا کام کر چکا تھا۔ ملکہ نے ایک زوردار چھینک ماری اور تخت سے لڑک کر زمین پر آ گری۔ اسی وقت امرو زندہ باد کا زوردار نعرہ لگاتا ہوا اچھل کر ملکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی چادر نکال کر کندھوں پر ڈالی اور ملکہ کو اٹھا لیا۔ اب وہ اور ملکہ وہاں پر موجود لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ لوگ ملکہ کو بے ہوش ہوتا، بوڑھے کو نعرہ لگاتا دیکھ کر تخت پر چڑھتے اور پھر ان دونوں کو اچانک غائب ہوتا دیکھ کر چونک پڑے اور اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ مگر امرو سلیمانی چادر کی وجہ سے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر ملکہ کو اٹھا کر دربار سے باہر آ گیا اور پھر ایک خالی کمرے میں جا کر اس نے ملکہ کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے ایک رسی کے ساتھ باندھ اور اس کی زبان میں ایک سوئی پہ وصل کر دی تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ کوئی منتر نہ پڑھ سکے۔ پھر اس نے بوتل اور ملکہ دونوں کو زنبیل میں ڈالا اور خزانے کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا۔ کافی تلاش کے بعد آخر کار وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں ہر طرف خزانے کے بڑے بڑے انبار لگے ہوئے تھے۔ امرو اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور وہیں کھڑا ہو کر رقص کرنے لگا۔ یہ خزانہ گو تلسم ہوشربا کے خزانے سے بڑا نہ تھا جو امرو یار کی زنبیل میں موجود تھا، مگر اس کے باوجود اتنا بڑا ضرور تھا کہ امرو رقص کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے اور وہ خزانہ اٹھا کر زنبیل کی نظر کرنے لگا۔ اسی وقت وہاں ایک بارش بزرگ نمودار ہوئے۔ ان بزرگ کے چہرے پر نور ہی نور برس رہا تھا۔ امرو بزرگ کو دیکھ کر چونک پڑا۔ نہیں امرو بیٹے، تم نے اس ملک کو ظالم ملکہ زرنگاش جیسی عورت سے رہائی دلائی ہے اور اس ملک کے باسیوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اپنی اتنی بڑی نیکی کو کیوں گناہ اور لالچ میں بدل رہے ہو؟ یہ اس ملک کے غریب لوگوں کا لوٹا ہوا خزانہ ہے، اس پر انہی لوگوں کا حق ہے، انہیں مت لوٹو۔ ملکہ کی موت کے بعد اب اس ملک پر ایک نیک دل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرے گا، تم اس میں سے صرف ایک چوتھائی حصہ لے لو میرے بیٹے، یہی تمہارے لیے بہت ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے نہایت مشفقانہ لہجے میں کہا۔ لیکن بزرگ محترم، عمرو نے کچھ کہنا چاہا۔ اتنے بڑے خزانے سے خود کو ہاتھ دھوتا دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا جیسے بھول ہی گیا تھا۔ نہیں بیٹے، مان لو ہماری بات، یہ غریب لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تمہاری زندگی ابھی بہت لمبی ہے، تمہاری قسمت میں ابھی نہ جانے اور کتنے خزانے لکھے ہوئے ہیں۔ ان خزانے کو چھوڑ دو بیٹا، مان لو ہماری بات، اسے بے شک تم ہماری التجا ہی سمجھ لو۔ اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ محترم؟ آپ التجا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے حکم دیجئے، میں اپنی زنبیل کا بھی سارا خزانہ یہاں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ عمرو نے بکھلا کر جلدی سے کہا۔ نہیں بیٹے، بس اس خزانے کو چھوڑ دو۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو حکم بزرگ محترم، اور کوئی خدمت ہو تو مجھے بتلائیے۔ عمرو نے نہایت انکسارانہ لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، تم بہت اچھے ہو عمرو، آؤ میں تمہیں سردار امیر حمزہ کے لشکر کے قریب پہنچا دوں۔ بزرگ محترم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہاں، واقعی یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔
उमरू ने जल्दी से उठते हुए कहा, तब फिर आंखें बंद कर लो, बुजुर्ग ने कहा, और उमरू ने सर हिलाकर इनके हुक्म से आंखें मूंद लीं। चंद लम्हों बाद इसने खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस किया। उमरू, नीचे संगलाख चट्टानी इलाका आ रहा है, मलका को जंबील से निकाल कर नीचे फेंक दो ताकि इसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बुजुर्ग मोहतरम की आवाज़ उमरू के कानों से टकराई। उमरू ने आंखें खोली। वो इस वक्त लाखों फुट की बुलंदी पर बुजुर्ग बाबा के हमरा उड़ रहा था। नीचे दूर वाकई हर तरफ संगलाख चट्टानों का इलाका फैला हुआ था। लेकिन बाबा, मलका की मौत तो इसकी दाईं आंख में मौजूद सुनहरी डिबिया में कैद मक्खी में है। उमरू ने हैरान होकर बुजुर्ग बाबा की जानिब देखते हुए कहा, फिक्र मत करो उमरू, जब ये हज़ारों फुट की बुलंदी से संगलाख चट्टानों पर गिरेगी तो इसके बंधे हुए जिस्म के परखशे उड़ जाएंगे, फिर इसकी दाईं आंख में मौजूद मक्खी भी खुद ही हलाक हो जाएगी। बुजुर्ग बाबा ने कहा, और उमरू ने इत्मीनान से सर हिला दिया। ठीक है बुजुर्ग बाबा, जैसे आपका हुक्म, उमरू ने कहा, और उड़ते उड़ते जंबील से खींचकर बंधी हुई मलका को बाहर निकाल लिया। फिर इसने कुछ सोचकर तिलिस्मी खंजर भी जंबील से निकाला और खंजर की नोक मलका की दाईं आंख पर रख कर दबा दिया तो मलका की आंख का डेला एक झटके से बाहर आ गया। मलका होश में आकर बुरी तरह से तड़पने लगी। उमरू ने इसकी आंख के डेले को तोड़ा और उसमें से सुनहरी डिब्बियां निकाल ली और मलका को नीचे फेंक दिया। मलका की चीख गहराई में लहराती चली गई। उमरू ने सुनहरी डिब्बिया को खोला और उसमें मौजूद मक्खी को जल्दी से पकड़कर उंगलियों में मसल दिया। यह देखकर बुजुर्ग जोर से हंस पड़े। बहुत शक्की मिजाज हो उमरू, तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं आया था? वो हंसते हुए बोले। जी वो जी, उमरू ने जवाबन मुस्कुराते हुए शर्मिंदा अंदाज में सर झुका लिया। वाकई से बुजुर्ग की बातों पर शक हो रहा था, कहीं बुजुर्ग के बेस में इसके करीब कोई जादूगर ही ना हो जो चालाकी से इससे मलका को वापस हासिल करना चाहता हो। बुजुर्ग मोहतरम, मेरे पास बिजली दो भी एक बोतल में बंद है, इसके लिए आपका क्या हुक्म है? उमरू ने चंद लम्हों बाद पूछा। इसे मारना कोई ज़रूरी नहीं, इसे बोतल में ही रहने दो। बोतल में से निकालने से कबल इससे इसकी 10 उंगलियों के नाखून उतरवा लेना। इस तरह वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और तुम्हारे बेहद काम आएगा। ख़ास तौर पर वो तुम्हारे लिए खजानों का खोज लगाने के लिए बेहद कारआमद रहेगा। बुजुर्ग मोहतरम ने मुस्कुराते हुए कहा, और उमरू ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। ओ वाकई, इसने हैरत और मुसरत भरे अंदाज में कहा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बुजुर्ग मोहतरम मुस्कुराए और उमरू दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ। वो सोच रहा था कि वो बिजली दियो की मदद से बड़े बड़े खजानों का पता चलाएगा और फिर वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाएगा।